السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول شہر خطاب نایاب جلانی کی یہ تیسری قسط ہے۔ باہر نیم اندھیرا تھا، پو پھٹنے میں ابھی بہت وقت تھا۔ آسمان پہ سفید رنگ کی دھاریاں کہیں کہیں دکھائی دیتی تھیں، جیسے کالے صفوف میں نکرا کا پاؤڈر گھول دیا گیا ہو۔ آسمان 14ویں کے چاند کے سفید ملمع والی رنگت کے باعث روشن اور سفید تھا، البتہ زمین تاریک تھی اور برقی بلبوں اور گلوبوں کی وجہ سے روشنیاں بنائی گئی تھیں۔ پورے ماحول پہ سکوت طاری تھا، بس ماربل کے چکنے فرش پہ عنایا کے دادا کی لاٹھی ٹیکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ مضطرب سے جھکے کندھوں اور جھکے سر کے ساتھ عزا کے ڈاکٹر شوہر کو ہدایات دے رہے تھے۔ ارسل اور رمیز کے علاوہ مرگ والے گھر میں فوتگی کے انتظامات سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ ابھی فجر کی اذانیں نہیں ہوئی تھیں اور دکانیں بھی ساری بند تھیں۔ عنایا کے دادا رمیز کو دھیمی آواز میں کچھ سمجھا رہے تھے۔ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی، لوگ گھروں میں ہیں، مسجد میں نہیں گئے، تھوڑی دیر بعد تک مسجد سے اعلان کروا دینا، اور شریف کو فون کر لو، اس کے گھر کسی کو بھیج کر اطلاع کر دو۔ دن چڑھنے سے پہلے کنات اور شامیانے لگائی جائیں، دریاں بچھا جائے، نائی کسائی اور دیگوں کا انتظام بھی کر لو۔ اور ہاں، گورکن سے کہنا میرے بیٹے کے برابر جو جگہ ہے وہ اس کی ماں اور میرے لیے مختص تھی، اس جگہ ہی میری پوتی اور بہو کے لیے لحد کا انتظام کرو۔ میرے بیٹے کے دائیں اور بائیں ان کی بوڑھی گدلی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور ان کی سفید ریش کو نم آلود کر جاتے۔ اس کم آمد و رفت والے تاریک اور سنسان کونے میں دیوار سے لگی بیا کانپتی تھی، گھٹنوں میں منہ چھپا کر روتی تھی اور اس کے کان مکھیوں کی سی بنبناہٹ کو سنتے تھے۔ دیا اور عنایا کی اچانک موت تو ایک معمہ ہے، انتہائی پر اسرار۔ ابھی گزری شام ہوئی کو میں نے عنایا کو ٹیرس پہ دیکھا تھا، وہ بالکل ٹھیک تھی، مجھے گمان بھی تھا کہ اگلے 3-4 گھنٹوں میں وہ ختم بھی ہو جائے گی۔ یہ صوبی آنٹی کی ساس تھیں، واصف تایا کی والدہ، ارسل کی دادی، اور دونوں ایک ساتھ کچھ تو ہے نا پر اسرار واصف کہہ رہے تھے، یہ تو پولیس کیس ہے۔ صوبی آنٹی کی آواز آئی تھی، یہ میتوں کے قریب بیٹھی تھی، لیکن اتنا بھی قریب نہیں۔ ہاں، عزا وہیں تھی، عنایا کے سرہانے، اور ایک وہی تھی، ان 4 گنی چنی خواتین میں بس رونے کا فریضہ ادا کرنے والی۔ وہ عنایا کی نکئی پیشانی پہ اپنا ہاتھ رکھتی، اس کے سر سے ماتھا ٹکراتی رو رہی تھی۔ ہاں، اس کا رونا تو بنتا تھا، عنایا کے ساتھ ایک اسی کا خونی رشتہ تھا۔ وہ عنایا کی پھپھی زاد بہن تھی، اکلوتی پھپھی زاد، اور اس تاریک کوشے میں عزا کی بین سنتی اور خوفزدہ نظروں سے عنایا کی بند آنکھوں والے چہرے کو دیکھتی۔ بیا کانوں پہ ہاتھ رکھ کر کرب کی ننگی تلوار پہ چل رہی تھی۔ اس تاریک اور سنسان گوشے اور باتوں میں بھنبھناہٹ کے ساتھ ساتھ عنایا کا چہرہ بھی اس کے سامنے تھا، اور اس کی سفید رنگت میں زعفرانی صورت کا عکس جھلکتا دکھائی دیتا تھا۔ یوں لگتا تھا وہ اپنے شہزادیوں والے تخت پہ بڑی چین کی نیند میں گم ہے، ہر آواز، ہر پکار، ہر آزار سے قطعی طور پر آزاد، خوش اور ہلکی پھلکی، کسی تنکے کی مانند جو سبق حرام ندیوں کی ابلک سطح پہ شان سے تیرتا ہو۔ اور اس کے برابر، یعنی اس سوئی ہوئی شہزادی کے برابر، اس مغرور ملکہ کا بھی تخت موجود تھا۔ وہ ملکہ جو سلطنت شخصی کی پوری سلطنت پہ اپنا حکم چلاتی تھی۔ اس کا شفاف چہرہ غم رواں کی کسی بھی شکن سے بے نیاز تھا، اور آج بھی مغرور اور خوبصورت تھی، لیکن وہ ایسی بدقسمت ملکہ تھی جس کے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ خود کو دیوی سمجھتی تھی، قابل ستائش ہستی جس کے حسن کے چرچے کیے جاتے۔ آج یہ ملکہ اپنے اس دیوانے خاص میں بالکل تنہا اور بے بس تھی۔ اس کا کوئی پر ستار نہیں تھا، اور وہ اپنے تمام تر کروفر، غرور، خشونت اور تابناک حسن کے ساتھ ایک سماد میں دفن ہونے جا رہی تھی۔ بیا نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ آج بھی اس عورت کے چہرے کی طرف نگاہ بھر کے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ اس کے کان ابھی تک باتوں کی ہلکی بنبناہٹوں کو سنتے تھے۔ عنایا کے دادا چپ تو نہیں رہیں گے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے، ڈاکٹری رپورٹ اور پوسٹ مارٹم تو ضرور ہونا چاہیے، آخر پتہ تو چلے یہ طبعی موت ہے یا… صوبیہ کی آواز غرائی ہوئی تھی، پھر اس کو راہٹ میں کئی اور آوازیں بھی شامل ہو گئیں، کورس میں گاتی اور مگرمچھ کے آنسو بہاتی۔ یہ بھی سوگ کا انداز تھا۔ مجھے تو صاف صاف قتل کی واردات لگتی ہے، نہ چور، نہ مور، نہ کوئی ہور۔ ارسل کی دادی نے اپنے موٹے ہاتھوں میں چاندی کے منکوں والی تسبیح گھماتے ہوئے تاریک کوشے میں بیٹھی بیا کے بکھرے ملگجے ویران سراپے پہ نگاہ جمائی تھی۔ قاتل گھر میں، یہیں کہیں آس پاس۔ وہ جیسے اپنی مکار آنکھوں کو گھماتی قاتل کی خوشبو سونگھ رہی تھیں، اور ان کے نیزے جیسی نگاہوں کا مرکز بیا کا نہیں وجود تھا۔
یہ دھن دولت، کروڑوں کی مالیت کا بنگلہ، گاڑی اور دیا کی ہیرے موتی کا زیور، ان دونوں کے بعد اس ساری وراثت کا مالک کون ہے؟ یہی نا، یہ ساری عمر اس گھر میں رہتی آئی ہے، جس تھالی میں کھایا اس میں چھید کیا۔ لکھوا لو مجھ سے، اسی نے کام تمام کیا ہے۔ انہوں نے فرد جرم عائد کر دی تھی۔ انہوں نے ٹھیک ہی کیا، بیا اسی قابل تھی، اور وہ واقعی اسی قابل تھی۔ ڈھیر ساری آوازوں میں ایک اور آواز کا اضافہ ہوا تھا۔ عزا تھی جو اپنے آنسو پوچھتی دادا سے کہہ رہی تھی، کیا بیا نے یہ کیا؟ اس کے سرسراتے لہجے میں نوکیلی ہوا کی سی کاٹ تھی۔ اور اتوار کے روز ابا کچے آم لے آئے تھے، پیلے پیلے تازہ لیموں اور ہری مرچیں۔ اماں اچار ڈالنے کے لیے برآمدے میں بیٹھ گئی تھیں۔ روبی ان کے ساتھ تھی اور مرچوں کے بیچ میں کٹ لگا رہی تھی، جس کے اندر اماں مسالہ بھر رہی تھیں۔ اماں کے چہرے پہ گہری سنجیدگی تھی، ماتھے تک ململ کا دوپٹہ کیے، لبوں پہ کوئی تسبیح پڑتی ہوئی، ان کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ روبی گاہے بگاہے نگاہ ڈالتی اور جھکا لیتی۔ رات تمہارے ابا پوچھ رہے تھے، یہ روبا کا آخری سال ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو کہنے لگے اب پڑھائی کا سلسلہ ختم کرواؤ۔ اماں کی سنجیدہ سی آواز کانوں میں اتری تو وہ چونک گئی۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا اب بسم اللہ کریں، کوئی ڈھنگ کا رشتہ ملتا ہے تو کاشف کے ساتھ ہی تمہارا بھی۔ اماں بولتے بولتے چپ ہو گئیں، روبا کی حواس گم ہوئی۔ اماں اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ ٹھنگ کر بولی تھی، جلدی کاہے کی، کاشف کے ساتھ ہی کروں گی، پرائی لڑکیاں کہاں برداشت کرتی ہیں، نندوں کا وجود تو کھٹکتا ہے۔ اماں دھیمی آواز میں کہہ رہی تھیں۔ روبی نے گہرا سانس بھرا۔ اگر اماں نے طے کر رکھا تھا تو پھر انہیں کون روک سکتا تھا؟ وہ چپ چاپ مرتبان بھرتی رہی، لیموں، مرچیں اور آم، اور اس کی آنکھوں میں بھی عجیب سی مرچیں گھس رہی تھیں، اور آنکھوں کے پار ایک عکس تھا، دھندلا اور مٹیالہ سا۔ اس کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ دو آنکھوں کی تپش اسے اس وقت بھی گھبرانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ معاً گیٹ پہ کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ اماں کے ساتھ ساتھ روبا بھی چونکی۔ بھائی تو اس وقت آتے نہیں تھے، تو پھر کون آیا تھا؟ کچھ ہی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ اماں اپنی جگہ سے اٹھیں، سلفچی پہ ہاتھ دھونے اور اللہ خیر کرے کہتی گیٹ پہ پہنچیں۔ دوسری طرف کاشف بھائی تھے، کچھ لدے پھندے سے۔ اماں حیران تھیں تو روبی سخت پریشان۔ بھائی تو اس وقت گھر آتے ہی نہیں تھے۔ اماں بھائی کے ساتھ ساتھ چلتی برآمدے تک آئی تھیں۔ ان کا چہرہ لال سا تھا، جیسے بھائی نے کچھ بتایا ہو، جبکہ بھائی نے سارے تھیلے اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ روبا اچھا سا کھانا بنا لو، اور دیکھو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ بھائی کا انداز مصروف سا تھا۔ اماں پرسوچ تھیں، جبکہ روبی گھبرائی۔ کون آ رہا ہے بھائی؟ اس نے ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ اماں نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر خفگی سے بولی، تمہیں اسے کیا، جاؤ جو بھائی نے کہا ہے کرو۔ اماں کے ڈانٹنے پر وہ سامان سمیٹ کر اندر چلی گئی تھی، اندر یعنی کچن میں، جس کی کھڑکی برآمدے میں کھلتی تھی، جہاں پہ بھائی اور اماں بیٹھے تھے، اور ان کی دھیمی آوازیں کچن میں بآسانی سنائی دیتی تھیں۔ ابا سے ان لوگوں کے چند دن پہلے بات تو ہو گئی تھی، آج اچانک ہی آنے کا پروگرام بن گیا۔ ابا نے مجھے کارخانے میں بلوایا۔ بھائی اماں کو آنے والے مہمان کے بارے میں تفصیلات فراہم کر رہے تھے۔ روبی کے کان خود بخود کھڑے ہوئے۔ یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کے توسط سے آ رہے ہیں۔ اماں کی الجھی آواز نے روبی کو چونکا دیا۔ اس نے گوشت کے شاپر کو لے پہ رکھا اور وہ دھڑا دھڑ پیاز کاٹ رہی تھی۔ یہ ابا کو پتا، کاشف نے کہا تھا، بالا ہی بالا سب کچھ طے کر لیا، حتیٰ کہ کھانے پہ بلا لیا اور مجھے بتایا تک نہیں، بس سرسری سے ذکر کیا تھا۔ اماں سنجیدہ تھیں اور ابا سے کچھ خفا بھی۔ بھائی انہیں سمجھا رہا تھا، ابا نے ساری چھان بین کروائی ہے، تبھی انہیں گھر پہ بلایا ہے۔ لیکن وہ رسمی سی کاروائی انہوں نے ہماری بچی تو دیکھی ہی نہیں۔ اماں وہی پرانے خیالوں والی عورت۔ روبا کا دل دھک سے رہ گیا تھا، تو کوئی اسے دیکھنے کے لیے آ رہا تھا۔ انہوں نے روبا کو دیکھ رکھا ہے، تبھی تو آ رہے ہیں۔ بھائی کی اطلاع نے اماں کے ساتھ ساتھ روبا کو بھی حواس باختہ کر دیا تھا۔ اور وہ رشتہ ڈالیں گے، رسم کرنے آئیں گے۔ بھائی نے انہیں ششتر کیا تو وہ اٹھ کر نہانے چلے گئے تھے۔ اماں برآمدے میں اکیلی بیٹھی رہ گئی تھیں، سوچوں میں گم اور حیران۔ یہ کاشف کے ابا بھی نا، بیٹیوں کے رشتے بھلا ایسے طے کیے جاتے ہیں؟ اماں کی بڑبڑاہٹ روبی کو کچن میں سنائی دیتی تھی، اور اس کا دل جلتے ہوئے چولہے کی تپش جیسی آنچ دیتا تھا۔ دو گہری بولتی آنکھیں اس کے گرد حصار کھینچتی تھیں۔ راہ چلتے اس مسافر کی گہری آنکھوں کا قیام اس کے دل میں بس گھڑی بھر کے لیے ہی تھا۔ وہ اس حقیقت کو چند ساتوں میں ہی سمجھ گئی تھی۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ دل میں اٹھتی یہ ہلکی ہلکی تپش ابا کے کیے گئے فیصلوں کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ ہنڈیا میں چمچہ ہلاتی بے آواز بڑبڑائی تھی، جو ابا چاہیں، جو ابا چاہیں۔ سورج اور گرمی کا میل چل رہا تھا، دن کا دوسرا مگر سخت پہر۔ گرمی جسم کا لہو نچوڑتی تھی۔ درخت تک ساکت، خاموش اور خشک دکھائی دیتے۔ پرندے ڈالیوں اور شاخوں میں منہ چھپائے اونگتے آپ خورے خشک تھے، اور چڑیوں کی کٹوریاں خالی۔ جانی روبا کیسے بھول گئی؟ وہ برآمدے کے تخت سے اٹھیں،
پیروں میں چپل ارسی اور ٹھنڈا پانی گھڑے سے نکال کر دھلے ہوئے آب خوروں میں پانی ڈالا، پھر باجرے سے مٹی کی کٹوریاں بھر دیں۔ معان نے باورچی خانے سے سسکی کی آواز آئی، ہلکی سی سسکی، جسے روکنے کی کوشش میں ہونٹوں کو زبردستی ایک دوسرے میں پیوست کیا گیا ہو۔ روبا کی اماں کا دل کپ کپا سا گیا، وہ تیزی سے باورچی خانے کی طرف بڑھنے لگیں۔ دل میں وہم سا آیا تھا کہیں روبا نے خود کو جلا نہ لیا ہو، بے دھیان بھی تو بہت تھی۔ وہ کچن کی دہلیز پہ آ کر کھڑی ہوئی تو روبا کی آواز نے انہیں ساکت کر دیا۔ جیسے ابا چاہیں۔ وہ بار بار ایک ہی جملے کو دہراتی تھی اور اس کی سسکیاں، اماں کا دل پہلو میں تڑپ اٹھا۔ انہیں آن کی آن میں معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ روبا نے ان کی باتیں سن لی تھی اور اب اسی تناظر میں رو رہی تھی۔ کتنا چھوٹا سا دل تھا ان کی بیٹی کا، ان کا دل ممتا کے احساس سے لبالب بھر گیا۔ روبا کیسی نادان ہو بیٹی، کوئی ایسے بھی روتا ہے؟ ابا یہ تو نہیں چاہیں گے کہ ابھی تمہارا ہاتھ آنے والے مہمانوں کے ہاتھوں میں دے کر چلتا کر دیں؟ ابھی تو صرف بات چلے گی بیٹی، تم نے دل ہی چھوڑ دیا۔ اماں کی نرم آواز پہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اماں جانے کب وہاں آئی تھیں؟ اس نے سر جھکا لیا اور ہنڈیا میں ڈوئی گھماتی رہی۔ سکون سے کھانا پکاؤ بیٹی، اور دھیان رہے بھائی گھر پہ ہے، تمہارے آنسو سے چونکا دیں گے۔ اماں کی نرم سی محتاط تنبیہ، اس کی زمانہ ساز معاملہ فہم اور ذہین ماں۔ جوان بھائیوں کی عقل کا پردہ پتلا ہوتا ہے، بلا وجہ بھی پھٹنے میں دیر نہیں کرتا۔ عام سے لہجے میں اتنا گہرا سبق روبی کا سر جھک کر گھٹنے سے جا لگا تھا۔ اس نے ماں کا دیا گیا سبق سمجھ لیا تھا اور پلو سے باندھ لیا، اور اماں تو اسے وقتاً فوقتاً ٹوکتی اور سمجھاتی رہتی تھی۔ اوائل عمری سے لے کر اب تک ایک ہی سبق تھا، ان کا ٹوکنا اور ممانعت سر شام چھت پہ نہ جانے دیتی۔ بھوت پریت کا وقت ہوتا ہے، خلائی مخلوق سفر میں ہوتی ہے، چھت پہ نہیں جانا۔ وہ گرمی کی شدت اور حب سے گھبرا کر اکثر سپہر کے بعد چھت پہ جانے کے لیے مچلتی تو اماں کی نرم سی تنبیہ اس کے قدم روک لیتی تھی۔ کبھی وہ مان لیتی اور کبھی اندر ہی اندر جھنجھلا جاتی تھی، تاہم ظاہر نہ کرتی۔ جانے یہ کون سی خلائی مخلوق ہے جو مجھے نظر نہیں آتی، اماں کو دکھائی دیتی ہے؟ سارے لوگ تو چھتوں پہ چڑھتے ہیں اس وقت، اور لوگوں کی جوان بیٹیاں بھی۔ یہ خورشید خالہ کی شینہ، یہ رہتی ہے پورا دن چھت کے اوپر، گلی میں لٹک رہی ہوتی ہے، اس کو آج تک کوئی بھوت نہ لے اڑا؟ وہ اندر ہی اندر بل کھاتی تھی اور کبھی منمناتی ہوئی کہہ بھی دیتی، اماں شینہ لوگ بھی تو چھت پہ چڑھتی ہیں، سارا وقت وہ ریلنگ پہ ٹنگی رہتی ہیں۔ اماں اس کی دلیل پہ اینک کے اوپر سے گھور کر دیکھتی اور سلائی مشین کے پرزوں کی صفائی میں مگن ہو جاتی۔ شینہ کے بھائی تو اسے نہیں ٹوکتے، وہ مشین کا تیل سوراخوں کے اندر ڈالتی بڑی مصروف نظر آتی تھیں۔ اور تمہارا بھائی پسند نہیں کرتا تمہارا چھت پہ چڑھنا۔ اماں کے انداز میں نرمی ہوتی تھی، وہ بہت کم روبا کو ڈانٹتی تھیں، بلکہ ڈانٹتی نہیں تھیں۔ دراصل روبا نے کبھی ڈانٹ کھانے والا کام ہی نہیں کیا تھا۔ اگر بھائی پسند نہیں کرتے تو اسے بھائی کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ دل میں خوف سا بیٹھ گیا تھا اور وہ دن کے وقت بھی چھت پہ نہیں جاتی تھے۔ پھر 2 ہفتے بعد محلے سے اڑتی اڑتی ایک خبر روبا کے کانوں سے ٹکرائی تھی، شینہ پہ بھوت آ گئے تھے۔ روبا نے سنا تو دھک سے رہ گئی، یعنی اماں کا کہا جھوٹ نہیں تھا، اماں نے سچ بولا تھا، اور اماں کا تجربہ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دن اماں تکیوں سے روئی نکال کر صحن میں رکھے چرخے پہ روئی کاٹ رہی تھیں۔ روبی سہمی سہمی اماں کے قریب رکھی دری پہ بیٹھی سر ہلا ہلا کر سبق یاد کرتی تھی، مگر اس کا سارا دھیان خالہ خورشید کی آہو بکا کی طرف تھا۔ وہ اماں کے پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔ ہائے میری جوان بچی، اتنے پیروں فقیروں کو دکھایا پر کوئی افاقہ نہیں، بال نوچتی ہے اپنے، بازوؤں میں دانت کھبوتی ہے، اپنی بوٹیاں نوچتی ہے، چلاتی ہے، دیواروں سے ٹکرے مارتی ہے۔ میں کدھر جاؤں آپا جی، اسے کس کو دکھاؤں؟ اماں نے چرخے سے نگاہ ہٹا کر ایک نظر روبا کو دیکھا اور آنکھ کی پتلی سے اشارہ دیا، خالہ کے لیے شربت بنا لو۔ یہ واضح اسے وہاں سے ہٹنے کا اشارہ تھا۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ روبا خالہ خورشید کا واویلا سنے۔ وہ بھرے دل کے ساتھ کتاب دری پہ رکھ کر باورچی خانے میں آ گئی، لیکن اس نے شربت کے لیے پانی میں چینی گھولنے سے پہلے صحن میں کھلنے والی کھڑکی کا ایک پٹ ضرور کھول دیا تھا۔ اسے اماں کا جواب سننے کی بے چینی تھی، اور اماں دھیمی آواز میں کاٹی ہوئی روئی کو گانٹ میں باندھتی آہستگی سے بولی، ماں ہونا تو مائیں طبیب، حکیم، فقیر، پیر سب کچھ خود ہی ہوتی ہیں، اس کا مرض اکیلے میں پوچھو، سارے بھوت اتر جائیں گے۔ اماں کے جواب نے زمانہ ساز خالہ خورشید کے بند دماغ کی کھڑکی کھول دی تھی، اور اس دن خالہ خورشید شربت پیے بغیر ہی اٹھ کر چپل گھسیٹتی اوڑھنی کے بکل مارے نکل گئی تھیں۔ اور اسی رات خالہ خورشید نے سارا پیار دلار بھلا کر ڈنڈی کی زور پہ اس جن کا پتہ لگا لیا تھا۔ پھر اس سے اگلے دن ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ شینہ اسی جن کے ساتھ رات کی تاریکی میں خالہ خورشید کا رانی ہار تجوری سے چرا کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس شب روبا کی ماں کا چہرہ بڑا ہی تاریک رہا۔ وہ تسبیح کے من کے گراتی اور روبا کے چہرے پہ پھونک مار دیتی۔ اسی رات روبا پہ بھی ایک عجیب انکشاف ہوا تھا، اور اسے بھوت پریت کی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا۔ یہ خلائی مخلوق کیا تھی، اور کس طرح آنگن کی سیدھی سادی پریوں کو ورغلا کر اپنے قبضے میں کرتی، پھر ان کے سنہرے پر کترتی اور انہیں زمین کے اندر دھنسا دیتی۔
ٹھیک 1 مہینے بعد شہر کے گندلے نالی سے شینا کی مسخ شدہ لاش کو اس کے لاپرواہ بھائی نے اٹھانے کے لیے نکل گئے تھے، اور اماں نے اس دن زیر لب بڑبڑا کر کہا، جوان ہوتی بہنوں کے بھائیوں کو ایسا لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ اماں کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گرا اور ان کے ململ دوپٹے کی نمی میں جذب ہو گیا۔ وہ تخت پوشت پہ کھڑی تھی، پاؤں کے نیچے جائے نماز تھی کہ بہنوں کی ڈولی اٹھانے کی بجائے ان کے جنازوں کو کندھا دینا پڑے۔ انہوں نے بات مکمل کر کے نماز کی نیت باندھ لی تھی۔ ہنڈیا میں ڈوئی گھماتی روبا نے نہ جانے سوچوں کے کس سفر پہ نکل گئی تھی۔ چونکی تو تب تھی جب خوشبو کا ایک تیز جھونکا اس کے آس پاس چکرایا۔ روبا ہڑبڑا کر جیسے نیند سے جاگی تھی۔ پھر اس نے باورچی خانے کے چوکٹے میں کھڑے نکھرے ستھرے تر و تازہ سے بھائی کو دیکھا۔ اس کا بانگ کا سجیلا بھائی اپنی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ بڑا ہی خوبرو لگتا تھا۔ روبا کی آنکھوں میں ستائش سی بھر گئی تھی۔ کس سوچ میں گم تھی روبا؟ دیکھو تو کڑھائی پیندے سے جلنے لگی، کچھ بو بھی محسوس ہوئی ہے؟ بھائی کے احساس دلانے پر روبی نے جلدی سے آنچ دھیمی کی تھی اور کڑھائی میں پانی کا چھڑکاؤ بھی دیا۔ پھر کھانا بھی تیار ہو گیا تھا اور ابا بھی کارخانے سے واپس آ گئے تھے۔ اب نہا دھو کر نماز ظہر ادا کر رہے تھے، پھر مہمانوں کی آمد کا وقت ہو جاتا۔ اماں نے روبا کو بھی تر و تازہ ہونے کا اشارہ دیا تھا اور وہ شاور لے کر پنکھے کے نیچے اپنے لمبے بال سکھا رہی تھی جب ایک نئی نکور گاڑی ان کے گیٹ پہ آ رکی۔ بھائی ابا کے اشارہ کرنے پر مہمانوں کو ریسیو کرنے چلے گئے تھے۔ ان کے پیچھے ابا بھی۔ آنے والے مہمانوں کو بیٹھک میں بٹھایا گیا تھا اور پھر مشروبات سے ان کی تواضع کی گئی۔ بھائی اماں کو بتا رہے تھے، مہمان خاتون صرف ایک ہیں اور ساتھ ان کا بیٹا بھی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ گاڑی میں ماں کا انتظار کرتا، میں اسے بیٹھک میں لے آیا ہوں، اسی بہانے آپ کی بھی ملاقات ہو جائے گی اور وہ روبا کو بھی دیکھ لیں گے۔ اس کا تنک مزاج بھائی اس لمحے بڑا حلیم اور بردبار نظر آ رہا تھا۔ اماں سنجیدگی سے سر ہلاتی بھائی کے ہمراہ بیٹھک میں چلی گئی تھیں اور روبا وہیں تخت پہ خاموشی سے ڈھہ گئی۔ اس کی ساری ہمت دھیرے دھیرے جواب دے رہی تھی اور وہ آنے والے وقت کی تکلیف کو اپنی رگوں میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اماں بیٹھک سے دھیمی چال چلتی باہر کو آئیں، اس حال میں کہ ان کا چہرہ جذبات کی سرخی سے تمتما رہا تھا۔ پھر انہوں نے بے دم بیٹھی روبا کا کندھا نرمی سے لایا۔ وہ چونک کر ماں کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اماں نے اس کی موہنی سی صورت دل میں اتارتے ہوئے پیشانی پر والہانہ سا بوسہ دیا۔ وہ اماں کے پیار کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ میری بیٹی نے بڑا اعلیٰ نصیب پایا ہے، آؤ میرے ساتھ بیٹھک میں، تمہاری ہونے والی ساس شگن کی رسم ادا کرنا چاہتی ہیں۔ اماں؟ وہ روح دینے کو تھی اور اماں اس کی گھبراہٹ کو شرم پہ محمول کر رہی تھیں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اطمینان رکھو روبا، تمہارے والدین بہتر فیصلہ کریں گے۔ اماں نے شاید اس کے تذب ذب کی وجہ جان لی تھی یا انہوں نے بے ارادہ ہی بات کی تھی، تاہم روبا کا سر نہ جانے کیوں جھک گیا تھا، شاید اس خیال سے کہ اماں نہ جانے کیا سمجھتی ہوں۔ اور جب وہ بیٹھک میں آ رہی تھی تو اسے اماں کی کہی بات کا یقین ہو گیا تھا۔ اماں نے کبھی اس کے لیے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا اور اماں جو کہتی تھیں ٹھیک ہی کہتی تھی۔ افراہیم کی ماں جب اس کی ملی پیشانی چومتی ہوئی انگوٹھی پہنا رہی تھیں تو روبا کو اپنی قسمت پہ رشک آیا تھا۔ جن نگاہوں کی تپش اسے تنہائی میں بھی گرمی کا تاپ چڑھا دیتی تھی، وہ نگاہیں مسلسل اس کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ افراہیم کی مد بھری خوبصورت آنکھیں، شہد سے بھری بلوری کانچ سی، اور اس کی شہابی رنگت اور ہونٹوں کا تل، پیشانی پہ بکھرے لہریے دار بال۔ اس کے پاس حسن کا خزانہ تھا جو کسی عورت کے پاس ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ روبی کو اپنا دل سنبھالنا مشکل تھا، دشوار تھا، ناممکن تھا۔ اور پھر انادیہ کے اس چچا زاد سے اس رسمی دعوت میں روبا صداقت کی منگنی ہو گئی تھی اور 2 مہینے بعد شادی ہونا قرار پائی تھی۔ جون کی طویل دوپہر میں کالج سے ہونے والی موسم گرما کی چھٹیاں ایک عذاب بن کر اس پہ نازل ہوئی تھیں۔ کالج نہ جانے کا مطلب تھا پورا دن گھر میں رہنا اور آنٹی فرزانہ کی چاکری کرنا، گھر کے ان گنت کام، عذاب اور ایک وبال۔ ابا کام پہ نکل جاتے تھے اور ناصر عشق لڑانے، آوارہ گلیوں میں گھومنے، بیکار وقت ضائع کرنے۔ آنٹی فرزانہ ان دنوں بیزار، بوجھل اور شدید بیمار دکھائی دیتی۔ اس دن انادیہ تیسری سیڑھی کے قدمچے پہ بیٹھی تشتری میں ڈالے چاول سنتی انتہائی بیزاری اور تلخی سے بولی تھی، کیا ضرورت تھی سمر میں عذاب ڈالنے کی، خود بھی مصیبت میں اور دوسرے بھی۔ اس کا لہجہ بیزار، روکھا اور کسی قدر نفرت سے لبریز تھا۔ آنے والا وجود ابھی سے ہی نادیہ کی نفرت کے نشانے پہ تھا۔ فرزانہ نے آنکھوں میں اتری نمی کو پی لیا لیکن ایک لفظ بھی جواب میں نہ کہا۔ تاہم برابر والے گھر کے صحن میں بیٹھی افراہیم کی ماں نے انادیہ کی بات پہ استغفار کی کلمات ضرور کہے تھے۔ وہ افراہیم کی سفید کرتوں کو کلف لگا رہی تھیں اور ساتھ انادیہ کی گلب شانی سے مستفید بھی ہو رہی تھیں۔ ساتھ والے گھر سے آوازیں ان کے صحن، برآمدے اور کچن میں بنا رکے چلی آتی تھیں، کیونکہ ساتھ والے گھر کے دونوں نافرمان بچوں کو آہستہ بولنے اور اپنے بزرگوں سے نرم لہجے میں بات کرنے کی کوئی تمیز نہیں تھی۔
ویسے فرزانہ آنٹی، آپ کو خود سے خیال کرنا چاہیے تھا، مردوں کو ان باتوں کی کیا سمجھ، آپ کو خود احتیاط کرنی تھی۔ کل ناصر بھی کہہ رہا تھا اس عمر میں اسے ایک مننے سے بچے کا بھائی بننا ذرا بھی اچھا نہیں لگے گا۔ انادیہ کے اگلے الفاظ نے جہاں آنٹی فرزانہ کو بت بنایا تھا، وہیں ابراہیم کی امی کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ ایسی بے حیائی کی بات، وہ بھی کنواری بچے کی منہ سے۔ انہوں نے ناگواری کی شدید لہر دل میں اٹھتی محسوس کی تھی اور اس کی مزید بکواس سے مستفید ہوئے بغیر اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ وہ پچھلے 2 دن سے تذبذب کا شکار تھیں۔ ایک فیصلہ تھا جو عمل سے کوسوں دور لگتا تھا، لیکن لمحوں میں ہو گیا۔ ابراہیم کے لیے انہوں نے بارہا انادیہ کا سوچا تھا، اس کا تابناک حسن کسی اور لڑکی کی طرف دھیان جانے ہی نہیں دیتا تھا، پھر رشتہ داری بھی تھی، انہیں جیٹ کے بوجھ کا بھی خیال آتا۔ وہ کیا سوچیں گے، گھر کی بیٹی چھوڑ کر باہر سے بہو اٹھا لائیں۔ وہ اپنے خدشات ابراہیم کے سامنے بیان کرتی تو وہ آرام سے انہیں مشورہ دیتا، اپنوں کے بوجھ بانٹنے کے چکر میں اپنے بیٹے کا کچومر مت نکال دیجیے گا۔ سنیں امی، انادیہ کے پاس کچھ نہ ہوتا اور ایک اچھی زبان اور اخلاق ہوتا تو میں تایا کے اس بوجھ کو بخوشی اٹھا لیتا، لیکن اب ممکن نہیں ہے۔ ابراہیم کا انادیہ کے لیے ہمیشہ سے انکار تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بیٹے نے خوبیوں کے ترازو میں کبھی حسن اور خوبصورتی کو نہیں تولا تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو روبا پہ اس کی نگاہ کبھی نہ ٹھہرتی۔ روبا انادیہ کی سہیلی تھی، جو اپنی ماں کے ساتھ انادیہ کا رشتہ لینے آئی تھی، جسے دروازے پہ ابراہیم نے دیکھا اور پسند کر لیا تھا۔ امی کو سانولی سلونی، سادہ نکوش اور نرم مزاج اور میٹھی طبیعت کی روبا بھاگ گئی تھی۔ سب سے بڑھ کر ان کی نیک ماں اور شریف باپ، چھوٹا سا خاندان، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ پھر ابراہیم کی خواہش بھی تھی۔ انہوں نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کی، ان کے بیٹے کو انکار کسی طور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس وقت اپنے خاندان کا پہلا، اپنے محلے کا پہلا پڑھا لکھا، لائق فائق، قابل ترین کمشنر تھا، ڈپٹی کمشنر، سب سے بڑھ کر شریف اور اکلوتا۔ روبا کے ابا نے اپنی تسلی کر کے ہاں کر دی تھی۔ وہ شگن کے طور پہ انگوٹھی بھی پہنائی تھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے چمچم کا ڈبہ دیوار پر فرزانہ کو پکڑایا تھا، جس پہ ابھی تک شاید انادیہ کی نگاہ نہیں پڑی تھی، ورنہ یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ابراہیم سے 2 ہاتھ کرنے نہ آتی۔ انادیہ کی لمبی زبان کے جوہر دیکھتی وہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ایک پر وقت فیصلہ ان سے ہو سکا۔ دھوپ دیواروں پہ سمٹ رہی تھی۔ اس نے چاولوں سے بھری تشتری اٹھائی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ کنکر تھالی میں پڑے تھے جو اس کا پیر لگنے سے فرش پہ بکھر گئے تھے۔ انادیہ نے مڑ کر سمیٹنے کی کوشش گوارا نہ کی تھی اور جلدی جلدی کچن میں آ گئی۔ آج کل باورچی خانے کا سارا بار اس کے ناتواں کندھوں پہ دھرا تھا، جیسے 18 سال کی تو شیزہ ہو۔ انادیہ نے غصے میں سر جھٹکا اور فریج سے دودھ نکالنے لگی۔ پہلے شیک پیوں گی، پھر ہانڈی کا سیاپا کروں گی۔ ارے یہ آم کدھر گئے؟ روز ابا لاتے ہیں اور روز ختم۔ لاڈو رانی کو چھوڑے گی تو بچے گا نا، دنیا سے نرالا بچہ پیدا کرے گی۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی تو تھی جو فرزانہ تک آسانی پہنچ گئی۔ ان دنوں تو وہ اس قدر شرمندہ ہوتی تھی کہ کم ہی کمرے سے باہر آتی، اوپر سے نادیہ اسے شرمندہ کرنے کا کوئی موقع نہ چھوڑتی۔ انادیہ کی زبان دن بدن خنجر کی دھار جیسی ہوتی جا رہی تھی، یا شاید یہ کہنا مناسب تھا کہ زبان خنجر ہی تھی، اس کی دھار دن بدن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھ سے یہ گھرداری کے سیاپے نہیں ہوتے، ابا سے کہتی ہوں کسی نوکر کا بندوبست کریں، میں اس چاکری سے ریٹائر ہوں۔ آم نہ ملنے کا سارا غصہ فریج کے دروازے پہ نکالا تھا۔ مان دھیرے دھیرے چلتی فرزانہ کچن میں آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر انادیہ نے دانتوں تلے بے ساختہ زبان دبا لی، پیٹھ پیچھے بھڑاس نکالنا اور باتی اور سامنے اور۔ تم جاؤ آرام کرو، صبح سے لگی ہو، کھانا میں بنا لیتی ہوں۔ فرزانہ نے اس کا ترش انداز دیکھتی ہوئے بھی نرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ انادیہ کی خوبصورت پیشانی شکن آلود ہو گئی، تاکہ ابا آپ کو کچن میں کام کرتا دیکھ لیں اور سارا نزلہ مجھ پہ آ گرے۔ انادیہ کے تلخ الفاظ پہ فرزانہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ کہاں تک سوچوں میں نکل جاتی تھی، خدا کی بنا۔ فرزانہ نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ میں ان سے کہہ دوں گی، تم فکر نہ کرو۔ فرزانہ کا وہی پرتحمل نرم لہجہ۔ آپ کیا کہہ دیں گی؟ یہی نا، آپ کی بیٹی سارے دن پلنگ توڑتی ہے۔ انادیہ غصے سے چیخی۔ یہ تم کیا فضول باتیں سوچتی ہو گڑیا، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں۔ فرزانہ کو اسے سمجھانا ہمیشہ مشکل لگتا تھا، وہ بچپن سے ایسی تھی، ضدی، ہٹ ترم، بدتمیز اور منہ پھٹ بھی۔ کچھ باپ کی بیجا لاڈ نے اسے خود سر بنا دیا تھا۔ بھائی بھی ایسا ہی تھا، جس کا کوئی رو بھی نہیں، اور انادیہ کسی سے ڈرتی بھی نہیں تھی۔ فرزانہ جب بھی سمجھانے کی کوشش کرتی، قاضی صاحب کی بدرانہ شفقت آڑے آ جاتی تھی۔ بچی ہی تو ہے، سمجھ جائے گی، ماں کا پیار نہیں دیکھا نا، بس اسی کمی نے ضدی بنا دیا۔ وہ انادیہ کے معاملے میں حد سے زیادہ نرم تھے اور اس کی چھوٹی چھوٹی بدتمیزیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ حالانکہ فرزانہ دیکھ رہی تھی انادیہ دن بدن کتنی بد مزاج، موڈی اور نخریلی ہوتی جا رہی تھی۔ فرزانہ سختی بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ ستیلے پن کا لیبل لگ جاتا۔ فرزانہ کا چاول پکانے کا ارادہ دیکھ کر انادیہ گول کمرے میں آ گئی۔ وہاں تپائی کے اوپر چمچم کا ڈبہ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے ساتھ بھوک بھی چمک گئی۔ چمچم اس کی پسندیدہ مٹھائی تھی۔ ایک پیس اٹھا کر منہ میں رکھا۔
پھر وہ کچن کی طرف آئی تھی جہاں پہ فرزانہ اپنی نازک حالت کے ساتھ پسینے میں تربتر چاول بنا رہی تھی۔ انادیہ نے کچن سے باہر کھڑے کھڑے ہی دریافت کیا، یہ مٹھائی کہاں سے آئی ہے؟ بڑے مزے کی ہے۔ فرزانہ نے ماتھے پہ آیا پسینہ پونچھ کر انادیہ کا چہرہ دیکھا۔ وہ مگن سی ڈبے میں سے چمچم نکال کر کھا رہی تھی۔ تمہیں نہیں پتا؟ فرزانہ الجھی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے کیوں نہیں پتا تھا؟ ابراہیم کی منگیتر انادیہ کی سہیلی تو تھی۔ کیا نہیں پتا؟ انادیہ نے چونک کر پوچھا۔ فرزانہ کے انداز میں کچھ غیر معمولی پن تھا جو اسے بری طرح سے کھٹکا تھا۔ تمہاری چچی نے ابراہیم کی بات طے کر دی ہے، یہ اسی کی مٹھائی ہے۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ کس سے بات طے ہوئی ہے؟ کچھ دیر بعد وہ اپنا سرخ چہرہ دوپٹے سے تھپتھپاتی کچن میں تھی۔ فرزانہ کو بتانا پڑا۔ تمہاری سہیلی روبا سے؟ فرزانہ نے تو آرام سے بتایا تھا، لیکن انادیہ کے سر پہ دھماکہ ہوا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی، منہ حیرت سے کھل گیا۔ اتنی بڑی بات، اتنی اچانک، اتنا کچھ ہو گیا اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس گھنی میسنی روبا نے پورا میدان مار لیا۔ وہ چمچم کا ڈبہ اٹھائے عجیب و غریب تیور لیے چھت پہ چڑھنے لگی تھی۔ ادھر فرزانہ ہکا بکا، وہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ کیا مٹھائی واپس؟ نیچے فرزانہ کچن میں کھڑی ہولتی رہی اور اوپر انادیہ مٹھائی کا ڈبہ کھولے ساری مٹھائی کو ہاتھ میں چور چور کے ملیدہ کرتی عجیب ہجانی غصے کا شکار تھی۔ پھر اس نے برابر والی چھت پہ جھانکا۔ چھت سنسان تھی، نیچے ابراہیم کی سرکاری جیپ بھی نہیں تھی۔ اس نے سوچ کر ڈبہ ہوا میں اچھالا اور ساری مٹھائی کو ان کے چھت پہ پھینک کر ہاتھ جھاڑتی نیچے چلی آئی۔ ابھی وہ تیز قدموں سے نیچے آ ہی رہی تھی جب اچانک عجیب سے شور نے اسے گھبرانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اس نے تیزی سے بنیرے کی اوپر سے نیچے جھانکا۔ سیڑھیوں کے پاس فرزانہ گری ہوئی تھی اور اب پوری شدت کے ساتھ گرا رہی تھی۔ انادیہ ہکا بکا رہ گئی۔ فرزانہ کیسے گری؟ اور اس کا گرنا کچھ ٹھیک بھی نہیں تھا، اور اس حالت کے پیش نظر اسے کچھ نہ سوجا اور وہ وہیں کھڑے کھڑے سوچنے لگی۔ پھر اس کی نظر فرش پہ بکھرے کنکروں پہ پڑی تھی جنہیں انادیہ نے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اٹھانا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور انہیں کنکروں سے فرزانہ کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ منہ کے بل اوندھی گر پڑی تھی۔ وہ سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے برابر والے گھر سے چچی کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ چچی شاید فرزانہ کی تکلیف دہ گراہوں کو سن کر بھاگی بھاگی آئی تھی، اور ان کے پیچھے ابراہیم بھی تھا جس کی سرکاری جیپ گلی میں کھڑی تھی۔ وہ ابھی اپنے دفتر سے آیا تھا۔ آتے ساتھ ماں کی بھاگ دوڑ پہ پریشان سا ہوا۔ امی کے بتانے پہ اس نے جیپ سٹارٹ کی اور پھر ان کے پیچھے ہی اندر چلایا۔ ان کو تو ہسپتال لے جانا ہوگا، فرزانہ کی حالت کے پیش نظر ابراہیم نے ماں سے کہا جو فرزانہ کو سہارا دے کر پانی پلا رہی تھی۔ ابراہیم نے حیرت سے منجمد کھڑی انادیہ کو دیکھا۔ وہ چھت کی اوپر سے پورا تماشا دیکھ رہی تھی، مگر اس نے نیچے آنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ ابراہیم کو وہ ہر گزرے دن سے بڑھ کر بے حس لگی۔ کوئی اتنا سنگ دل نہیں ہوتا کہ جو کسی کو تکلیف میں تڑپتا دیکھ کر خاموشی سے تماشا دیکھے، مگر انادیہ اپنی طرز کا سب سے منفرد انجوبہ تھی۔ ابراہیم نے ماں کے ساتھ سہارا دے کر فرزانہ کو جیپ میں بٹھایا اور سخت نظر چھت کے اوپر بنیرے پہ کوہنیاں ٹکائے کھڑی انادیہ پہ ڈالی اور جیپ کو تیزی سے بھگاتا نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اور جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، انادیہ کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ طرح طرح کی منہ بناتی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی تھی۔ پہلے جھاڑو پکڑ کر کنکریاں اٹھائیں، پھر کچن میں آ کر ادھورے کھانے کو پکانے کے مرحلے سے گزارنے لگی۔ اب کوئی نئی مصیبت نہ بن جائے، انادیہ کو یہی فکر کھائی جا رہی تھی۔ فرزانہ کے خدا نخواستہ مستقل بستر پہ پڑنے کی وجہ سے کہیں اس کا کالج جانا بند نہ ہو جائے۔ اسے بس یہی غم کھائی جا رہا تھا، اور فرزانہ کی حالت یا اس کی تکلیف تو وہ جائے بھاڑ میں۔ رات بہت دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تھی اور فرزانہ کو اپنے پیروں پہ چل کر آتے دیکھ کر انادیہ کی جان میں جان آئی۔ ابا بھی ہمراہ تھے، کچھ پریشان اور غم زدہ۔ اس رات ابا کے اصرار پہ ابراہیم اور چچی نے ان کے گھر میں ہی رات کا کھانا تناول کیا تھا، اور ابراہیم چاولوں کے اس ملغوبے کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اسے سب کیسے کھا رہے ہیں۔ اس رات ابراہیم پہ انادیہ کے پوہڑ پن کا بھی انکشاف ہوا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اپنی آنے والی زندگی میں انادیہ کہاں تک اچھی صورت کا مارجن لے گی۔ بہرحال گھر گرہستی کے بغیر کوئی بھی عورت نامکمل اور ادھوری ہوتی ہے۔ گھر سنبھالنا عورت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے، جس نے انادیہ قطعاً نابل تھی۔ جاتے سمے چچی نے بلند آواز میں انادیہ کو سناتی ہوئے کہا تھا، زندگی تھی تو بچ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے فرزانہ میں شدید خون کی کمی ہے، بچہ کی بھی کمزور ہے اور ماں بھی، اس کی خوراک اور آرام کا خیال رکھیں۔ چچی کی چپتی نگاہوں سے وہ پاؤں پٹختی اندر چلی گئی تھی۔ ابراہیم تو کب کا جا چکا تھا۔ پھر چچی بھی فرزانہ کو ڈھیروں نصیحتیں کر کے چلی گئی تھیں، اور انادیہ کو چچی کے خلاف بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ وہ ابا کے پاس باہر چارپائی پہ بیٹھ گئی تھی اور ان کے کانوں میں ہولے ہولے پھونکتی رہی۔ ویسے بڑی ہمدرد بنتی ہیں، اتنا نہیں ہو سکا کہ ابراہیم کی بات طے کرتے ہوئے آپ کو ساتھ لے جاتی۔ آپ ابراہیم کی اکلوتے تایا ہیں۔ ابا ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا، ویسے تو بڑا بھائی جی کرتی ہیں، اتنے اہم موقع پہ آپ سے مشورہ تک نہیں کیا۔ ابا نے سر ہلاتے اس کی ہر بات تحمل سے سنی تھی، پھر دھیمے لہجے میں بولے، مشورہ تو کیا تھا اور ساتھ چلنے کے لیے بھی کہا تھا۔ اس دن مجھے کسی ضروری کام سے جانا تھا، میں نے معذرت کر لی تھی۔ ابا کے جواب پہ انادیہ کی جتونوں میں تیکھا بنا گیا تھا۔ اچھا تو سب کو ہی پتہ تھا سوائے میرے؟
اسے بڑا ہی غصہ آیا۔ ایسی بھی کیا پردہ پوشی، میں نے کیا رشتے میں ٹانگ اڑانی تھی؟ وہ جلدی بھنتی اٹھ کر کمرے میں بند ہو گئی تھی اور ابا بیچارے ہکا بکا رہ گئے۔ اس میں غصہ کرنے والی کیا بات تھی؟ اپنے قابل بیٹے کے لیے انہوں نے کسی قابل لڑکی کا انتخاب کر لیا، تو اس میں غصہ کرنے والی کیا بات تھی؟ جو بھی تھا، وہ اپنی بیٹی کے گنوں سے ناواقف نہیں تھے، اور اب نادیہ کے مزاج کا تیکھا پن انہیں بھی تشویش میں مبتلا کرنے لگا تھا۔ وہ دن بدن غصہ ور، بد زبان اور تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا کیوں تھا، یہ انہوں نے تب نہیں سوچا تھا، جب وہ لاڈ پیار میں اپنی ہر بات منوا کر فخر سے سب کو دیکھتی تھی۔ تب اس کے انداز میں ایک نخوت ہوتی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اور یہ اس سے اگلے دن کی بات تھی۔ اس دن سورج میں بھی اتنی تپش نہیں تھی، موسم خوشگوار تھا، فضا میں نمی کا احساس تھا، جیسے کہیں دور پہاڑوں پہ ٹوٹ کے مینا برساؤ۔ نادیہ نے سارے پھیلاوے سے نگاہ چرائی اور محلے کے آخری کونے میں رہنے والی ناجو سے ملاقات کے بہانے گھر سے نکل گئی۔ ناجو اس کی کوئی بہت گہری سہیلی نہیں تھی، بس ضرورتاً سہیلی بنی تھی، جو وقتاً فوقتاً کام بھی آ جاتی۔ اکثر نادیہ اسے تب بلاتی تھی جب اس نے کپڑے دھونے کے لیے مشین لگوانی ہوتی یا پھر گندم کی صفائی کا ناپسندیدہ کام کرنا ہوتا۔ ناجو سے کام کے وقت یاد آتی تھی اور مطلب حاصل کرنے میں نادیہ کو کمال حاصل تھا۔ ناصر اور ابا کے نکل جانے کے بعد نادیہ بھی ناجو کی طرف نکل گئی۔ فرزانہ اس کے چلے جانے کے بعد خود ہی مشین لگا کر کپڑے دھونے لگی۔ نادیہ سے کچھ کہنا سننا بیکار تھا، وہ موڈ کی تابع تھی، موڈ ہوتا تو کام کرتی، ورنہ جواب دے دیتی۔ جواب دینے کا بھی موڈ نہ ہوتا تو گھر سے نکل جاتی، جیسا کہ اس وقت نکل چکی تھی۔ فرزانہ گہری سانس بھرتی اپنے کام میں جت گئی تھی، جب پریشان سی ابراہیم کی امی نے دیوار کے پار سے جھانکا۔ بیچ والی دیوار کے دونوں اطراف پہ سیڑھیاں تھیں، ایک طرف ان کی سیڑھیاں اور دوسری طرف ابراہیم کے گھر کی سیڑھیاں۔ یوں دونوں خواتین آرام سے گفتگو کر لیتی تھیں اور چیزوں کی لین دین کا تبادلہ بھی ہو جاتا۔ اچانک ابراہیم کی امی کا سر دیوار کے پیچھے سے نمودار ہوا تھا۔ فرزانہ کپڑے الگنی پہ ڈالتی ہوئی قریب آ گئی۔ خیریت بھابی؟ ان کے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں دیکھ کر فرزانہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ایسی خیریت بھی نہیں، سمجھو میرا تو دماغ گھوم گیا۔ وہ لال ببو کا چہرہ لیے صحن کے آگے تک جھانک رہی تھیں۔ وہ نوابزادی کہاں ہے؟ ان کا اشارہ نادیہ کی طرف تھا۔ گھر پہ نہیں ہے۔ فرزانہ نے الجھن آمیز نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ فرزانہ کے سامنے کیا۔ یہ دیکھو۔ کیا ہے یہ؟ فرزانہ کا دل وہم میں پڑ گیا، کہیں یہ وہی تو نہیں؟ ابراہیم رات سونے کے لیے چھت پہ گیا تو یہ چمچم کا ڈبہ چھت پہ گرا پڑا تھا اور اندر موجود ساری مٹھائی، جگہ جگہ چونٹے کیڑے لائنیں بنائے مٹھائی کو چمٹے تھے۔ کچھ ہوائی پرندے لے گئے۔ پورا 2 کلو کا ڈبہ تھا، چونٹیوں سے کہاں ختم ہوتا۔ بھابی نے مارے غصے اور اہانت کے احساس تلے دب کر ڈبہ دیوار کے اوپر پٹخ دیا۔ یہ لینا نہیں تھا تو اسی وقت میرے منہ پہ دے مارتی، میرے بچے کی شگن کی مٹھائی کی ایسی نہ قدری۔ ان کا غصہ اور کلک بجا تھا۔ فرزانہ کا سر شرمندگی کے مارے جھک گیا تھا۔ یہ سب کیا دھرا نادیہ کا تھا، مگر وہ نادیہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ بھابی تو ویسے بھی آج کل نادیہ سے سخت کبیدہ خاطر تھیں۔ بھابی، شاید کوئی بلی اٹھا کر کچن کا دروازہ کھلا رہ گیا ہوگا۔ فرزانہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی صفائی کیسے پیش کرے تاکہ بھابی کو یقین بھی آ جائے۔ رہنے دو فرزانہ، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر تلخی سے کہا تھا، جیسے میں جانتی ہی نہیں۔ بھابی مجھ سے لاپرواہی ہو گئی، میں نے دھیان نہیں دیا۔ فرزانہ کی منمناتی آواز نے انہیں اور بھی برہم کر دیا۔ فرزانہ، اس کی غلطیوں پہ پردے ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں جانتی ہوں یا نادیہ نے کیا ہے، اسے کس بات پہ غصہ تھا، مجھے ابھی تک یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کھولتے ہوئے مسلسل متفکر نظر آتی تھیں۔ شاید آپ نے اسے آگاہ نہیں کیا، بلکہ افراہیم نے، دونوں میں دوستی بھی تو بہت تھی۔ افراہیم نے اپنی زندگی میں ہونے والی خوشگوار تبدیلی کے بارے میں اسے بتایا تو نہیں، شاید یہ اسی بات کا رد عمل تھا۔ فرزانہ نے دھیمی آواز میں اپنے حساب سے وجہ بیان کی تھی، جس پہ وہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں گم ہوئی۔ انہیں لگتا تھا افراہیم کی خوشی میں یہ بدشگونی اچھی بات نہیں۔ میرے اندر آگ سی لگی ہے، دل چاہتا ہے ہر چیز کو بھسم کر دوں۔ وہ غصے میں بل کھاتی ناجو کی ڈیوڑی میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ ناجو بڑی بھابھی کی فریج سے چوری شدہ آموں پہ ہاتھ صاف کرتی خواہ کھانسنے لگی۔ دھیان رہے کہیں محبت کی آگ تو نہیں۔ وہ آموں کو اس طرح چوس رہی تھی جیسے زندگی میں پہلی مرتبہ نصیب ہوئی ہوں۔ ایک چھوڑتی دوسرا پکڑتی، البتہ نادیہ نے کٹی ہوئی آم کی ایک کاش بھی نہیں اٹھائی تھی۔ محبت کرتی ہے میری جوتی، وہ بھی ابراہیم سے؟ مجھے تو ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا، اپنی نوکری کا بڑا مانو سے، کہیں کا لاٹ صاحب۔ وہ زہر خند ہوئی۔ تو پھر یہ جلن کیوں؟ ناجو کو چنبا ہوا تھا، وہ اس کی پھیریاں لیتی وجود کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اس روبا کی وجہ سے کالی کلوٹی نے کیسی چمکتی قسمت پائی ہے، رشتہ میرا لے کر آئی، نصیب اپنے چمکا گئی۔ نادیہ نے اپنے شعلے اگلے دل کی جلن کے اصل سبب کو ظاہر کیا۔ اس کنی نے ہوا تک نہیں لگنے دی اور بالا افراہیم سے چکر چلا لیا۔ نادیہ کا جلن کے مارے برا حال تھا۔
تمہیں اس چکر پہ جلن ہے، روبا کے نہ بتانے پر یا اس رشتے کی وجہ سے؟ تینوں پہ۔ اس کا مطلب ہے تم ابراہیم کے ساتھ کی خواہش رکھتی تھیں۔ ناجو نے اپنی سطحی سی سوچ کے مطابق نتیجہ خاص کیا۔ ہرگز نہیں، مجھے وہ ماں بیٹا کسی صورت پسند نہیں، وہ ناگواری سے بولی۔ اگر بات بن جاتی تو پسند آ جاتا، ناجو نے جیسے مزہ لیا تھا۔ کبھی بھی نہیں۔ انادیہ نے تنفر سے سر جھٹکا۔ اس کی ماں کے ساتھ میری ایک دن نہ بنتی، اور وہ ماں کا پپو بچہ ہے۔ مجھے ایسے مرد پسند نہیں جو ماں کی انگلی کسی عمر میں بھی نہیں چھوڑتے۔ تو پھر یہ کھولن کیوں؟ روبا کو تمہیں آگاہ کرنے کا کوئی ذریعہ میسر نہ آیا ہوگا؟ کالج کی بھی تو چھٹیاں ہیں۔ ناجو نے پہلی مرتبہ کوئی ڈھنگ کی بات کھوپڑی سے نکالی تھی، ورنہ اس بیکار مغز میں سوائے شیطانی خیالات کے اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ 2 کی لڑکی میرے افسر کزن کے ساتھ عیش کرے گی، بیگم صاحبہ بن کر۔ وہ تڑخی تھی، اور اس بات سے بھی درگزر کر دوں کہ اس نے اپنی اچھی قسمت سے ابراہیم کو حاصل کر لیا، تو یہ بات میں ہرگز نہیں بھول سکتی۔ چچی نے میرے منہ پر جوتی ماری ہے۔ انادیہ کا چہرہ نفرت و غصے کی زیادتی سے بگڑنے لگا تھا۔ ناجو ایک دم اچھل پڑی۔ ابراہیم کی ماں نے؟ کیا واقعی؟ کب ماری؟ ناجو کی حیرت سے چنی آنکھیں اور اندر کو دھنس گئی تھیں۔ انادیہ کا چمکیلا چاندی جیسا رنگ لال پڑ گیا۔ الو کی دم، چچی کی ایسی جرأت بھی نہیں ہے کہ حقیقت میں مجھ پہ ہاتھ اٹھاتی۔ میں نے محاورتاً کہا ہے۔ اچھا سمجھ گئی، روبا کو تم پہ فوقیت دے کر۔ ناجو نے اپنا 2 من کا سر ہلایا، جیسے ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ اور مجھے چچی کو مزہ چکھانا ہے، یہ جتا کر کے ان کا انتخاب بھی اچھا نہیں، اور مجھے ریجیکٹ کر کے تو بالکل بھی اچھا نہیں۔ اس کی مغلئی آنکھوں میں بھیڑیے کی سی چمک تھی۔ ناجو کو بھی پہلی مرتبہ جھرجھری سی آئی۔ اس کا مطلب ہوا تمہاری دشمنی چچی سے ہے، ابراہیم اور روبا سے نہیں؟ ہاں، اس نے سر ہلا دیا، جیسے تیزی سے کچھ سوچ رہی ہو، کچھ پلان کر رہی ہو۔ حالانکہ پلاننگ تو وہ کر ہی چکی تھی، اب تو بس عمل کرنا باقی تھا۔ لیکن جب آگ لگتی ہے تو شعلوں سے بچتا کوئی بھی نہیں۔ اس کی آواز پھنکار سے مشابہ تھی، جیسے کوئی نیلی آنکھوں والی ناگن شوق رہی ہو۔ ناجو سے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی، پھر اس کے اندر تجسس نے انگڑائیاں لیں۔ انادیہ کیا کرنا چاہتی تھی؟ کوئی لڑائی، کوئی ڈرامہ، کوئی دھماکہ؟ اسے بڑا ہی مزہ آیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شر کو پھلتا پھولتا دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، اور دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر تماشا بنانے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ شر ان کے اندر بھی ایسی انگڑائیاں بھرتا ہے جیسے سانپ کے پیٹ میں زہر اگلنے کا درد۔ جب تک زہر نہ اگلے بے چین رہتا ہے۔ تم کیا کرنے والی ہو؟ ناجو نے بلتے تجسس کے ہاتھوں بے چینی سے مرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں روبا کی بھابھی بننے والی ہوں۔ اس نے بھی دھماکہ کیا اور تن فن کرتی چلی گئی، جبکہ ناجو چنی آنکھیں پھاڑے سے جاتا دیکھتی رہی۔ انادیہ نے بم ہی ایسا پھوڑا تھا۔ وہ جامن کے پیڑ تلے چارپائی بچھا کر بیٹھی تھی۔ اماں نے سرسوں کا تیل اٹھایا اور چوکی ہاتھ میں پکڑے آ گئیں۔ ان کا ارادہ روبا کے بالوں میں تیل لگانے کا تھا۔ روبا اماں کا ارادہ بھانپ گئی اور چوکی ان کے ہاتھ سے لے کر زمین پہ رکھی اور خود اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں نے بھی چارپائی پہ نشست سنبھال لی تھی۔ اس جنگل کو بڑھانے کا شوق ہے، سنبھالنے کا نہیں۔ اماں کی خفگی اور روبا کی سستی۔ کبھی انڈا، لیمو، دہی مکس کر کے لگا لیا کرو۔ اماں کے ٹوٹکے اور روبا کا بدیکنا۔ بہت بو ہے اماں۔ اس نے ناک ایسے دبائی جیسے ابھی ابھی بو کا بھپکا ناک میں گھس آیا ہو۔ بال عورت کی کھیتی ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ وہاں دوسری منزل کی کھڑکی سے کاشف نے روبا کو آواز دے کر اوپر بلایا تھا۔ بھائی بلا رہے ہیں، میں ان کی بات سن کر آتی ہوں۔ روبا نے تیزی سے دوپٹہ گلے میں لٹکایا اور کھلے بالوں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ اوپر سے اماں کی تنبیہ، بالوں کو باندھ کر چھت پہ مت جاؤ روبا، ورنہ کوئی جن چمٹ جائے گا، ہے نا ماں؟ وہ سیڑھیوں کے بیچ میں کھڑی مسکرائی، اور جن تو چمٹ گیا اماں، اب میں کس چیز سے ڈروں؟ روبا کھلکھلاتی ہوئی چھت پہ پہنچی۔ کاشف جو کہ برآمدے والی چھت تلے بیٹھا تھا، اس نے روبا کی بات سن لی تھی۔ اب تم چڑیلوں سے ڈرو، جنیوں سے ڈرو۔ کاشف اسے مسکراتے ہوئے چھیڑ رہا تھا۔ وہ گلابی سی ہوتی آگے بڑھی۔ اللہ بھائی نے سن لیا، اسے بڑی ہی شرم آئی تھی۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ روبا ذرا بھی نہیں سمجھی تھی۔ کاشف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ عنقریب تمہاری زندگی میں ایک خوبصورت بلا آنے والی ہے۔ بلا؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ نہیں سمجھی؟ اچھا تو پھر بتاؤ، تمہاری اس سہیلی کا کیا بنا؟ کاشف نے دلچسپی سے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اپنی منگنی کے چکر میں وہ اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ وہ ہونکوں کی طرح کاشف کو دیکھتی ہوئی چونکی۔ انادیہ؟ ہاں وہی۔ کاشف کے لبوں پہ بڑا ہی خوبصورت تبسم نمودار ہوا۔ میری قسمت پھوڑنے کا ارادہ بدل دیا ہے کیا؟ بھائی نے کندھے سے اسے ٹہوکا دے کر سوچو کہ بھنور سے باہر نکالا۔ یہ مذاق میں کہی جانے والی باتیں، بے ضرر سی، جانے کب، کیسے اور کس طرح قبولیت کے سفر پہ نکل کھڑی ہوئیں۔
تم اماں کے ساتھ دوبارہ وہاں جاؤ. میں نے سوچا ہے اگر قسمت پھوڑنی ہے تو اس خوبصورت بلا سے شادی کر لوں. شادی کر کے پچھتانا ہے تو کم از کم پچھتاوا خوبصورت تو ہو. وہ ابھی تک خوشگوار موڈ میں تھا اور ہلکے پھلکے لہجے میں اپنی پسند بتا رہا تھا، جبکہ روبا اسی سوچ میں گم تھی کہ بھائی نے انادیہ کو کہاں دیکھا جو بات پسندیدگی سے خواہش اور پھر طلب تک پہنچ گئی تھی. بات اتنی بڑی نہیں تھی، نہ خواہش ایسی انوکھی تھی، پھر بھی دل میں ترازو ہو گئی. روبا نے اسی دن اماں کو بھائی کی تمنا کے بارے میں واضح لفظوں میں بتا دیا اور اماں بھی روبا کی طرح حیران و پریشان رہ گئی تھیں. کاشف کی خواہش اور طلب. کاشف نے اسے کہاں دیکھا تھا یا دیکھا نہیں تھا، بس بہن کی منہ سے تعریفیں سن سن کر اس نے اپنا ذہن بنا لیا تھا. ہم رشتہ لے کر تو گئے تھے، ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا، نہ ہاں میں نہ. اماں کی گمسم سی آواز سنائی دی تھی. لڑکی حسین ہے مگر ضرورت سے زیادہ تیز بھی ہے، میں تمہاری ساس سے بات نہ کروں؟ انہوں نے چپ بیٹھی روبا سے مشورہ لینا چاہا. رہنے دیں، اگر بھائی کی خواہش ہے تو انادیہ بری نہیں، تھوڑی ماڈرن اور آؤٹ اسپوکن، منہ پھٹ ہے، بھائی کے ساتھ چل جائے گی. روبا نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق مشورہ دیا تھا. اس کی ماں تو بڑی بھلی مانس ہے، بیچاری دوسری عورت، پر لڑکی بہت. اماں کا دم بس اسی بات پہ اٹکتا تھا، انہیں انادیہ کچھ خاص پسند نہیں تھی. اماں انادیہ ٹھیک ہی ہے، نئے نئے لوگ تو نہیں ڈھونڈنے پڑیں گے، میری اور بھائی کی سسرال ایک ہی بن جائے گی، بیچ میں ایک دیواری تو ہے، اسی بہانے بھائی میری بھی خبر گیری کر لیں گے. روبا نے دل لگتی بات کی تھی. یہاں پہ اماں کی منفی ہوتی سوچوں کو سہارا سا ملا. وہ ململ کا دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتی اب ابا کے کمرے میں جا رہی تھی اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا کاشف کا دل انادیہ پہ کیسے آیا. وہ ایک بوجھل سی سپہر تھی، سوکھی، ویران اور پھیکی. ریوڑی میں شدید گرمی اور حبس تھا. بجلی ندارت ناجو کے بھتیجے بھتیجیوں کی ریوڑ نے ایک اودھم مچا رکھا تھا، شور اور سر میں درد کرتا ہنگامہ. وہ چپل اڑستی، موٹی موٹی گالیوں سے ان کو نوازتی، دوپٹے کے پلوں میں کوئی چیز باندھ کر نکل پڑی. انادیہ کا گھر 3 گلی چھوڑ کر تھا، اوپر سے چپتا سورج، آگ اگلتی گرمی. ناجو نے ہاتھ کا چھجا بنا کر سانولے رنگ کو دھوپ کی چپتی کرنوں سے محفوظ کیا اور کچھ ہی دیر میں انادیہ کے گھر پہنچ گئی. انادیہ اسی کے انتظار میں تھی. چیل کی طرح لپک کر اس کے قریب آئی اور پھر بازو سے دبوچتی اسے گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے گئی. کب سے انتظار میں تھی، اتنی دیر لگا دی آنے میں. اس نے کنڈی چڑھا کر ایئر کولر لگایا. ہاں تو اماں دیوانی کا ڈیرا قریب تھوڑی ہے. ناجو نے ناک کھینچ کر سڑکی تو انادیہ نے اسے گھور کر دیکھا. بتاؤ میرا کام ہوا کیا؟ اس کی نیلی کانچ سی آنکھوں میں تجسس چھلکا پڑ رہا تھا. ناجو نے اترا کر کہا، کوئی ایسا ویسا؟ وہ کھلکھلائی تھی. پہلے کچھ کھلاؤ پلاؤ، پھر انعام و اکرام اور بعد میں کام. اس نے فوراً آنکھیں مٹکا کر سودے بازی کی. میں نے تیرے لیے کڑاہی بچا کر رکھی ہے اور فرنی بھی، ٹھنڈا شربت ابھی لاتی ہوں. وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی اور ناجو اپنی اتنی عزت افزائی پہ پھولے نہ سمائی. کہاں تو گھر میں سوکھی روٹی بھی نصیب نہ ہوتی تھی اور کہاں اتنی نعمتیں. انادیہ جب ٹرے سے جا کر واپس آئی تو ناجو کو کولر کے سامنے ٹھنڈی میٹھی نیند کے جھونکے آ رہے تھے. انادیہ کے ماتھے پہ شکن آئی جسے کمالی مہارت سے اس نے چھپا لیا تھا. اب بتا میرا کام ہوا؟ انادیہ نے بے چینی سے انگلیاں مسلتے ہوئے پوچھا. ہو گیا اور بڑا ٹکا کی ہوا ہے، دیکھنا ایک ہی نگاہ میں جتنا ہوا. ناجو نے چٹکی بجائی تھی. تمہارا کام اور میرے دام. اس نے دوپٹے کا پلو کھول کر ایک تعویذ نما پڑیا انادیہ کے ہاتھ میں تھمائی اور دوسرا ہاتھ خالی بھی اس کے سامنے پھیلائے رکھا. انادیہ نے تیزی سے تکیہ اٹھایا اور 1000 روپے اس کے ہاتھ میں رکھے. ناجو کا منہ اتر گیا. صرف 500؟ وہ رو دینے کو تھی. آنکھیں کھول کے دیکھ، 1000 ہے. انادیہ نے جتلایا تھا. ناجو کا منہ پھول گیا. 500 تو اماں دیوانی کو بھیجواؤں گی. آخر اس نے تعویذ کا خرچہ پانی بھی تو نکالنا ہے. سستے میں دے دیا اس نے، ورنہ مٹھی بھر بھر کے نوٹ لیتی ہے. یہ تو میری ماں کا لحاظ کر گئی. آخر 20 سالہ پرانی کا حق ہے میری ماں اس کی. اماں دیوانی کی تعویذوں سے اماں کے اپنے پہلے شوہر سے جان چھوٹی، پھر دوسرے شوہر اور ساس سے بھی، اب تیسرے کو بھی اوپر پہنچا کر دم لے گی. جس بہو سے دل خراب ہوتا یا جس داماد کو ہری جھنڈی دکھانی ہوتی، اماں اپنی پرانی ٹرک آزماتی، یعنی تعویذوں والی، اور کام چٹکیوں میں ہو جاتا. اماں دیوانی کا تعویذ بڑا آزمایا ہوا تعویذ ہے. ناجو کی فراٹی بھرتی زبان سے تنگ آ کر انادیہ نے 500 اور نکال کر اس کی مٹھی میں دبائے تھے. آج کے لیے اتنا ہی، آگے اور بھی دوں گی. اب چل نکل، اب آئے تو غصہ کریں گے. انادیہ نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی تو بکھلا سی گئی تھی. وہ انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ غلط راستے اختیار کرے اور اسے اس راستے پہ کامیابی مل جائے. کاشف کا ساتھ لکھا جا چکا تھا. وہ اسے ملنا ہی تھا، لیکن انادیہ کو یقین تھا کہ اسی تعویذ کا کرشمہ ہے. اس میدان بلکہ اس دلدل میں اتری انادیہ کے لیے ایک حیران کن معجزہ ہی تھا. اس رہ گزر پہ چلنے والے ہر نئے گمراہ مسافر کے لیے یہ حیران کن اور اچھوتی دنیا تھی. تعجب میں ڈال دینے والی 1 انچ کا کاغذی ٹکڑا کیسے دلوں کو پھیر سکتا ہے.
اس کے پاس عقل ہوتی تو سوچتی، لیکن اس کے پاس عقل ہی نہیں تھی۔ وہ یہ سمجھ سکتی، یہ رشتہ تو تعویذ سے پہلے ہی آ چکا تھا، اس نے خود ہی روبا کو تو منع کیا تھا۔ اسے جو دکھایا، سمجھایا اور بتایا جا رہا تھا اسی پہ عمل پیرا تھی وہ، اور اس کے رہنما ایک جاہل عورت کی گنوار بیٹی نازو۔ جب رہنما ایسے ہوں تو رہ گزر پہ چلنے والے راہیوں نے تو بھٹکنا ہی ہوتا ہے۔ اسی شب جب اس نے لوبان کی دھونی دے کر تعویذ گلے میں ڈالا تھا، ہاں یہ اسی شب کی بات تھی، ایک عجیب و غریب واقعہ، ہاں یہ اس کے لیے واقعہ ہی تھا، تعجب انگیز، حیران کن، اماں دیوانے کی تعویذ پہ اس کا ایقان پختہ کرنے والا۔ حالانکہ یہ محض اتفاق، لیکن انادیہ کی عقل کہاں کام کرتی تھی۔ اس شب وہ ابراہیم سے ملنے آیا تھا اپنی سیاہ لمبی سی کار میں، وجیہہ، خوش لباس، بلا کا خوب رو۔ وہ ابراہیم جیسا نہیں تھا، بلکہ ابراہیم سے کم بھی نہیں تھا۔ اگر انادیہ کا نصیب بن جاتا تو چچی کے منہ پہ تمانچہ لگ جاتا۔ اس کی بہو کا بھائی، انادیہ کا شوہر، وہ انادیہ جسے چچی نے مسترد کر دیا تھا اور اس پہ روبا کو ترجیح دی۔ وہ بھول گئی تھی کہ روبا سے پہلے اس کے لیے کاشف کا رشتہ آیا تھا۔ وہ تذبذب کا شکار تھی، کیا خبر روبا اور اس کی ماں دوبارہ نہ آتی۔ وہ ان کی خاموشی کو انکار سمجھ کے اپنی بےزتی محسوس کر کے دوبارہ کبھی بھی نہ آتی۔ اماں دیوانے کی تعویذ پہ ہاتھ لگتا تو اس کا دل پرسکون ہو جاتا تھا، اور اس سکون میں تب اضافہ ہوا تھا جب وہ ابراہیم سے ملنے اس کے گھر آیا۔ وہ دونوں صحن میں کھڑے تھے، ڈرائنگ روم کے شیڈ تلے، اور ایک دوسرے سے گفتگو میں مگن تھے، اور انادیہ بنیرے کی کنگری پہ ہاتھ رکھے، ساکت، منجمد اور حیران۔ کیا تعویذ اتنی جلدی بھی اثر دکھاتے ہیں؟ وہ یک ٹک چچی کے صحن میں کھڑے کاشف کو دیکھتی دم بخود تھی، اور اسی پل کاشف نے بھی نگاہوں کا زاویہ موڑ کر چھت کی طرف دیکھا تھا، اور اس کے تاثرات بھی کم و بیش انادیہ جیسے تھے۔ وہ بھی اتنا ہی حیران تھا، اتنا ہی ساکت اور اسی قدر حیرت سے منجمد کھڑا تھا، اس ایک لمحے میں قید جس میں زعفرانی سورج کی ڈھلتی شعائیں ایک حسین صورت کو مکمل کر رہی تھیں۔ کاشف کو لگا وہ کسی آرٹسٹ کے ایزل پہ لگی دلکش تصویر کا مبہوت کر دینے والا منظر ہے۔ کھلے ریشمی سے بال جو ہوا سے اڑ اڑ کر اس کی دودھیا رخساروں سے شرارتیں کرتے تھے، نیلی دمکتی آنکھیں اور نیم و حیرت سے کھلے ہونٹ، جیسے کسی کو غیر متوقع دیکھ لیا ہو۔ کاشف کو پہلی مرتبہ اپنی اماں کے ان الفاظ پہ یقین آیا تھا۔ وہ روبا کو چھت پہ جانے سے وہ ٹوکتی تھیں۔ سر شام بال کھول کر چھت پہ گھومنا نحس ہے، اوپری مخلوق سفر پہ ہوتی ہے، کوئی جن بھوت اثر نہ کر جائے۔ کاشف کو اس لمحے جنوں اور پریوں کی اس کہانی پہ یقین آ گیا تھا جب وہ خود چھت پہ لٹکتی ایک پری کی حسین کھلی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ اس لمحے کاشف کو خبر نہیں تھی کہ اسیری کیسی ہی کیوں نہ ہو، زندگی کو گہنا کے رکھ دیتی ہے۔ چھوٹی چارپائی کے اوپر کلاکند کا کھلا ڈبہ رکھا تھا جو اس وقت آدھے سے زیادہ خالی تھا، اور ناجو اپنی چھوٹی آنکھوں کو شمالاً جنوباً کھینچ کھینچ کے کھولنے پھیلانے کے چکر میں عظیم و ضحکہ خیز صورت اختیار کر چکی تھی۔ پھر بھی بے یقینی تھی کہ کمی نہیں ہوتی تھی۔ صرف ایک ہی رات میں ایسی کھایا پلٹ، اتنا عظیم ورقہ۔ وہ کلاکند کھاتی حواس باختسی انادیہ کا بازو دبوچے ہجانی خوشی کے اثر میں بولی، تو مان گئی اماں دیوانے کی تعویذ کو؟ گم سم بیٹھی انادیہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی، پھر بھی ساختہ اپنا سر اس بات میں ہلا گئی۔ وہ اپنے اس ہاتھ کو بار بار پھیلا کر دیکھتی تھی جس کی تیسری انگلی میں 7 رنگے نگینوں والی انگوٹھی کسی کے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ بس پھر اس کی پکی مریدنی بن جاؤ، ناجو نے دلار سے کہا تھا، کیونکہ اسے اپنے پیسے بھی ہاتھ سے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ اکثر لوگ کام پورا ہونے کے بعد رفو چکر ہو جاتے ہیں، دوبارہ مشکل سر پر پڑتی ہے تو پیڑھی کا آستانہ یاد آتا ہے۔ ایسے مطلبی لوگوں کو اماں دیوانی تعویذ نہیں دیتی۔ ناجو نے اسے ڈرایا کہ اسے اماں دیوانے کی دوبارہ ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، انادیہ نے اسے تسلی دی تھی۔ ناجو خوش ہو گئی۔ اچھا اپنی چچی کی سناؤ، اس کے سینے پہ تو سانپ لوٹ گئے ہوں گے؟ ناجو نے بڑی مزہ لیتی کیفیت میں مچلتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، بہت چلاک عورت ہے، ظاہر تو کچھ نہیں کیا، رسم میں بھی شریک ہوئی، اوپری دل سے مجھے پیار بھی کیا تھا۔ ہاں ایسی عورتوں کو بڑے حربے آتے ہیں، ناجو نے تنفر سے خیال ظاہر کیا۔ انادیہ کچھ دیر وہاں بیٹھی اور پھر واپس آ گئی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا اور احساس بھی تھا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ منگنی سے 4 دن بعد ایک کڑکتی دوپہر میں ناصر اپنے ساتھ برقعے میں لپٹی شرمائی لجائی لڑکی کو لے آیا۔ ادھر فرزانہ کی طبیعت سخت خراب تھی اور ابا پریشان، اوپر سے ٹوٹنے والی یہ نئی افتاد۔ انادیہ کے ساتھ ساتھ فرزانہ بھی ہراساں تھی۔ 3 مہینے پہلے نکاح کیا تھا، اب میں اسے بھگا لایا ہوں، اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا اور وہ کتوں کی طرح ہمارے پیچھے ہیں۔ ناصر کی اطلاع نے ابا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ جو نکاح کی خبر پہ ہی جوتا اتار چکے تھے، بھگا لانے کا سن کر آپے سے باہر ہو گئے۔ اس کڑکتی دوپہر میں ابا کے گھوں سے جوتے اور لاتے ناصر کو لہو لہان کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ جو چیز بھی آ رہی تھی وہ بے دریغ ناصر پہ برسا رہے تھے، اور برقعے میں لپٹی لڑکی اپنا استقبال پہ ششتر سی کھڑی تھی۔
قاضی صاحب بس کریں، جوان بچہ ہے۔ فرزانہ کی منتیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ نہیں چھوڑوں گا اس کمینے کو، میری عزت کو چوراہے پہ نیلام کرایا۔ وہ غیظ کے عالم میں کانپ رہے تھے۔ ذلیل انسان، کسی دوسری کی عزت سے کھلواڑ کرتے اپنے آنگن کی بہنوں بیٹیوں کا سوچ لینا چاہیے۔ اب آگ بگولا تھے اور فرزانہ تھر تھر کانپتی تھی، جبکہ انادیہ پتھر کا جیسے کوئی مجسمہ، سب اس کے تعویذ کی نحوست ہے جو اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ میں تیرا خون کر دوں گا۔ ابا ہتھیار لینے کے لیے کمرے کی طرف لپکے تو فرزانہ جانے کہاں سے ہمت کر کے ان کا بازو پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بس کرے قاضی صاحب، جو ہونا تھا ہو گیا، معاملہ مت بگاڑیں، جتنا ہنگامہ ہوگا بات اتنی خراب ہوگی۔ مگر ابا پہ ایک جنون سوار تھا۔ وہ برقعے میں لپٹی لڑکی کو دیکھ کر آگ بگولا ہوئے۔ میں کہتا ہوں اسے ابھی کے ابھی واپس چھوڑ کے آ۔ ابا کا نیا حکم سن کر خون آلود تھوڑی پہ رومال رکھتا ناصر زخمی شیر کی طرح غرایا تھا۔ چھوڑنے کے لیے نہیں لایا تھا، یہ بات زبان سے بھی مت نکالیے گا۔ میں ایسی بے حیا لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ ابا اپنے فیصلے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ بیوی ہے میری۔ ناصر زہر خند ہوا۔ گھر سے بھاگی ہوئی ہے، ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کے آئی ہے، یہ میرے گھر میں نہیں رہے گی۔ ابا نے نفرت سے منہ موڑ لیا تھا۔ یہ اسی گھر میں رہے گی، میں دیکھتا ہوں اسے کون نکالتا ہے، وہ بے پر کے بولا تھا۔ اور ان کی یہ لڑائی ابھی بیچ میں ہی تھی جب ابراہیم نئی اطلاع کے ساتھ ایک اور دھماکہ کرنے نازل ہو گیا تھا۔ ناصر کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے ابراہیم نے ابا کو بتایا تھا، تایا جی، اس لڑکی کے گھر والوں نے ناصر کے خلاف اغوا کی FIR کٹوا دی ہے اور نامزد ملزم آپ بھی ہیں۔ ناصر کو پکڑوانے کے لیے ان لوگوں نے سازش کی ہے۔ آپ کا نام اسی لیے بیچ میں رکھا ہے کہ ناصر کو جلد گرفتار کروا سکے۔ میں نے اپنا سارا اثر رسوخ استعمال کر کے پولیس کو چھاپا مارنے سے روکا ہے۔ اگر عدالت سے وارنٹ لے کر وہ پولیس کو مجبور کریں تو میری کوئی کوشش آپ کو بچا نہیں سکے گی۔ ناصر سے کہیں ان کی لڑکی آرام سے واپس بھیج دے۔ ابراہیم کی تجویز پہ ناصر کھول اٹھا تھا اور پھر ان دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی جو بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ اور ابھی ابا ان کے درمیان بیچ بچاؤ کروا ہی رہے تھے جب ڈھیر ساری گاڑیوں کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی تھی۔ ابراہیم اپنا گریبان ناصر کے ہاتھ سے چھڑواتا نفرت آمیز لہجے میں بولا، آ گئے سرکاری میزبان تمہارے دماغ درست کرنے، دیکھتا ہوں اب تم کیسے بچتے ہو۔ وہ تیزی سے مڑا اور باہر نکل گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے اس نے ابا کو تسلی ضرور دی تھی۔ تایا جی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی ضمانت کروا لوں گا، آپ پریشان نہیں ہونا، میں آج ہی وکیل کر کے ضمانت بنواتا ہوں۔ ابراہیم کے نکلتے ہی وردی والے کئی لوگ ان کے گھر میں گھسے اور ناصر کے ساتھ ابا کو بھی گرفتار کر کے لے گئے۔ ابا اس حال میں صحن سے ہتھکڑی لگوا کر نکل رہے تھے، ان کا سر جھکا ہوا اور کندھے ڈھلک رہے تھے۔ گھر میں ایک تھکا دینے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ان دنوں برابر والے گھر میں بھی خاموشی تھی۔ کبھی کبھار چچی آتی تھیں اور فرزانہ کے پاس بیٹھ کر چلی جاتی۔ ان کی تسلیوں کا دائرہ بس فرزانہ کے گرد گھومتا تھا۔ تم پریشان مت ہو، ابراہیم بھاگ دوڑ تو کر رہا ہے، اس لڑکی کی سرکشی نے تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، ایسی ذلت جس کا کوئی انت نہیں۔ ہم تو صداقت صاحب کے گھرانے کے سامنے بھی شرمندہ ہیں، وہ کیا سوچتے ہوں گے، کیسے خاندان میں رشتہ جوڑ لیا جو دوسروں کی عزت سے کھیلتے ہیں۔ چچی کا ملال ان کے لہجے سے مترشح تھا۔ انادیہ کچن میں اسکواش بنا رہی تھی، فوراً پیپر کے باہر نکلی۔ نکاح کیا اس نے، کوئی گناہ نہیں کیا، آپ لوگوں کو تو موقع مل گیا میرے بھائی پہ کیچڑ اچھالنے کا۔ چچی جو فرزانہ سے ہم کلام تھی ہکا بکا سی رہ گئیں۔ ہم کاہے کو کیچڑ اچھالیں گے، ساری دنیا تھو تھو کر رہی ہے۔ چچی نے انادیہ کی بدتمیزی پہ کوئی لحاظ نہ روا رکھتے ہوئے منہ توڑ جواب دیا تھا جو انادیہ کو ٹھک سے جا لگا۔ آپ نے سارے زمانے میں نشر کیا، ورنہ گھر کی بات گھر میں بھی رہ سکتی تھی۔ انادیہ کے اس الزام پہ چچی آگ بگولا ہو گئی۔ منہ سنبھال کر بات کرو بی بی، میں کوئی فرزانہ نہیں ہوں جو تمہاری ساری بدتمیزی سن کر بھی چپ رہوں۔ چچی نے ہاتھ بلند کر کے جتلایا۔ وہ جو بوٹوں والے گاڑیاں بھر بھر کے آئے تھے سارے محلے والوں نے دیکھا تھا، تب انہیں سلیمانی ٹوپی پہنا دیتی۔ آپ کے بیٹے کو چین تو مل جائے، ناصر کی مخبری بھی اسی نے کروائی۔ انادیہ کا دماغ پھر گیا تھا، سارے الزامات کی آج ہی بچھاڑ کر دی تھی، اوپر سے بدقسمتی ایسی کہ ابراہیم دفتر سے گھر آ گیا۔ ماں کو گھر پہ نہ پا کر جو اس نے دیوار سے جھانکا تو اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ چھلانگ لگا کر نیچے تھا۔ انادیہ کے مد مقابل تیوریاں چڑھی اور تیور بگڑے۔ یہ کس لہجے میں تم میری ماں سے بات کر رہی ہو؟ اپنی زبان کو کنٹرول کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، ابراہیم نے زہر خند لہجے میں کہا تھا۔ تو اس سے برا پہلے بھی کوئی نہیں، خود کو کیا سمجھتے ہو، ساری دنیا کے شریف ہو، باقی سب آوارہ۔ انادیہ کا میٹر کیا گھوما تھا، ابراہیم کا دماغ بھی چکرا گیا تھا۔ تم دونوں تایا جی کی بدبخت اولاد ہو، اچانک اس نے ایسے الفاظ کہے جس نے ان سب کو پتھرا کے رکھ دیا تھا۔ ایک امتحان اور ایک آزمائش، وہ تمہارے ہونہار بھائی کی وجہ سے اسپتال میں ہے، میں انہیں اسپتال چھوڑ کے آیا ہوں، ان کی شوگر بہت لو ہے اور بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ ابراہیم کے انکشاف پہ انادیہ کے ہاتھ سے گلاس پھسلا تھا۔ وہ ہکا بکا سی ابراہیم کو دیکھنے لگی جبکہ فرزانہ رو رہی تھی اور ابراہیم ماں سے مخاطب تھا۔
آپ اس کے منہ نہ لگا کریں، اس کی زبان کو لگام نہیں ہے۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکل گیا تھا، جبکہ نادیہ وہیں صحن کے فرش پہ بیٹھ کر اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ ابا، میرے پیارے ابا۔ اسے ابا بڑی شدت سے یاد آئے تھے، ان دونوں بہن بھائی پہ جان چھڑکنے والے ابا، ان کے ناز اٹھانے والے ابا۔ وہ اس سے دور تھے اور اسے اندازہ نہیں تھا، وہ دن بدن دور ہوتے جا رہے تھے۔ شام کو فرزانہ کا دل گھبرایا اور وہ اٹھ کر انادیہ کو جھنجھوڑنے لگی تھی۔ اٹھو اور ابراہیم سے اپنے ابا کا پوچھ کر آؤ، جانے ان کی طبیعت اب کیسی ہے۔ انادیہ کو فرزانہ کی آواز بھیگی محسوس ہو رہی تھی، پھر اس نے روشنی میں فرزانہ کا چہرہ دیکھا، وہاں آنسوؤں کے انگنت نشان تھے۔ ابراہیم اور چچی سے تلخ کلامی کے بعد انادیہ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ برابر والے گھر میں جانے کے لیے، لیکن پھر دل کی بڑھتی بے چینی سے گھبرا کر وہ ابا کی خیریت پوچھنے چچی کے گھر آ گئی تھی۔ گھر میں خاموشی پھیلی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے کی طرف آ گئی۔ چچی ابراہیم کے کمرے میں تھیں اور نماز ادا کر رہی تھیں۔ وہ ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی اور وقت گزاری کے لیے ابراہیم کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس کا سادہ سا کمرہ اس کی سادہ طبیعت جیسا تھا، ہر چیز ترتیب سے رکھی تھی۔ سامنے بلیک 2 پیس میں اس کی شاندار تصویر ٹنگی تھی۔ انادیہ بے ارادہ ہی دیکھتی چلی گئی۔ اس تصویر اور اس کمرے کی ہر چیز کی اصل مالکن نے چند مہینوں بعد یہاں آ جانا تھا، ہر چیز پہ قبضہ جمانے، ابراہیم اور اس کے دل پہ، اس گھر پہ اور ہر چیز پہ۔ جانے کیوں اس سوچ نے انادیہ کے دل کو بوچھل کر دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ چچی نے سلام پھیر کے دعا کی اور حیرانی سے انادیہ کی طرف دیکھنے لگیں۔ دور کہیں کسی ایمبولینس کا خوفناک ہارن سنائی دیتا تھا جو لمحہ بلمحہ قریب آتا گیا۔ مان گھر کے بہت قریب سے گاڑیوں کے ٹائر ایک ساتھ چرچرائے تھے۔ انادیہ دل میں اٹھتے غم کے غبار تلے دبی بے ساختہ چچی کی طرف بڑھی تھی۔ چچی، میرے ابا۔ وہ ان کے کندھے سے لگی، تھاڑے مار کر رونے لگی۔ باہر کا شور، آوازیں، من کوئی تھکے تھکے قدم اٹھاتا اندر کی طرف آیا تھا۔ پھر وہ دروازے کے فریم میں لمحہ بھر کے لیے رکا اور آگے بڑھا۔ پھر اس نے تڑپ تڑپ کے روتی انادیہ کے سر پہ ملائمت سے ہاتھ پھیرا۔ وہ خوف زدہ سی ابراہیم کو دیکھنے لگی، جو دھیمی غم زدہ بوجھل آواز میں کہہ رہا تھا، نہیں رہے۔ اس کے الفاظ نے انادیہ کا دل چیر ڈالا۔ وہ ابراہیم کے کندھے سے لگی چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ ابا چلے گئے تھے اپنے پیچھے ڈھیر سارا غم چھوڑ کر، اور ان کا کل اثاثہ عاقبت نا اندیش 2 اولادیں، جن کے پاس نہ کوئی رہنما تھا اور نہ انہیں کسی رہنما کی ضرورت تھی۔ اپنے فیصلوں میں خود مختار، ضدی اور بے وقوف تھے۔ کچھ رشتوں میں پنپتی بدگمانیوں کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی تنہا تھے، اور ان بدگمانیوں کا موجب بنتی چھوٹی چھوٹی سی غلط فہمیاں۔ جو انادیہ کی دل جوئی کے لیے روزانہ ان کے گھر آ دھمکتی تھی اور اسے چچی کے گھرانے سے بدگمان کرنے میں پیش پیش رہتی، مگر انادیہ کو ان دنوں ہر چیز سے جی اچاڑ تھا، حتیٰ کہ کاشف کی دل لگی بھی اچھی نہ لگتی تھی۔ ناصر ابھی جیل میں تھا اور اس کی بیوی میکے والوں کے قبضے میں۔ ابا اپنے آخری آرامگاہ تک پہنچ چکے تھے، پیچھے انادیہ اور فرزانہ بچتی تھیں۔ فرزانہ کو ابا کے بعد چپ لگ گئی تھی، سارا دن جائے نماز بچھا کر دعائیں کہتی، کبھی اپنے لیے، کبھی اپنے ہونے والے بچے کے لیے۔ اپنے لیے تو وہ کچھ نہیں مانگتی تھی، اس کی ہر دعا کا محور اس کا آنے والا بچہ تھا جو پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو چکا تھا۔ انادیہ کو ان دنوں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زندگی فرزانہ کی آنکھوں میں بھی دھیرے دھیرے مر رہی ہے۔ جانے کیوں فرزانہ کو کرب میں دیکھ کر اسے یک کونا طمانیت کا احساس ہوتا تھا۔ اگر اس کا دل دکھی تھا تو اور بھی کوئی سکھی نہ ہوتا۔ پھر ایک دن ناجو ہوا کے گھوڑے پہ سوار بھاگی بھاگی چلی آئی تھی۔ سنتی ہو، تمہاری چچی نے تاریخ پکی کر دی، ابراہیم کی شادی ہے۔ ارے کیسا بتیجا نکلا، اپنی شادی کی پڑ گئی، تایا کا کفن بھی میلا نہ ہونے دیا، اور تمہارا بھائی جو جیل میں سڑ رہا ہے اسے نکلوانے کے لیے بجائے اپنی خوشیوں کے کندھے پہ سوار ہے۔ انادیہ کا دل غم و غصے سے بھر گیا، حالانکہ چچی نے بتایا بھی تھا سادگی سے نکاح کریں گے، ابراہیم کو کورس کے لیے جانا ہے، کہتا ہے روبا آ جائے گی تو آپ کا دھیان بڑھ جائے گا۔ میرے اکیلے پن کی وجہ سے نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ رشتہ دار ایسے ہی ہوتے ہیں، خود غرض اور مطلبی۔ انادیہ رونے لگی۔ ان دنوں آنسو اس کی پلکوں پہ دھرے رہتے تھے۔ تم کہتی تو صحیح، 40واں تو ہونے دیتے۔ ناجو نے اسے تحریک دلائی۔ بات کہہ کے گنواتی کیا، جبکہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں، اس نے تنفر سے کہا تھا۔ اور تمہاری ساس تو شادی کے لیے نہیں کہیں گی۔ ناجو کو ایک اور فکر ستایا۔ میرا خیال ہے کہ نہیں، انادیہ نے کچھ سوچ کر جواب دیا تھا، لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا تھا۔ ناجو تو مطمئن سی گھر چلی گئی تھی، لیکن اسی شام روبا کی اماں آ گئیں۔ ان کا آنا غیر معمولی لگتا تھا۔ وہ بہت دیر تک فرزانہ کے پاس بیٹھی رہیں، یہاں تک کہ انادیہ کو بھی باہر نکل کر سلام کرنا ہی پڑا، اور ابھی وہ دل پہ پتھر رکھ کر ان کی تواضع کے لیے کچن میں جا رہی تھی جب کاشف کی اماں کے الفاظ نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ سادگی سے نکاح کریں گے، جہیز کے نام پہ تنکا بھی نہیں چاہیے، میرے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بیٹی بھیجوں گی تو بیٹی لے بھی جاؤں گی، میری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ ان کا دھیما بردبار لہجہ انادیہ کو سراسر ڈرامہ لگا تھا۔ ابا کو مرے بھی 4 دن بھی نہیں ہوئے تھے، فرزانہ عدت میں تھی، ناصر جیل میں، اور ان کو اپنے مطلب کی پڑی تھی، تنہائی دور کرنے کی۔ ایک مذہبی اور سماجی فریضہ ہے، اس میں دیر کرنا عقل مندی نہیں۔
پھر آج کل کے بچے بھی تو کاشف نہیں رکتا، اسی کے دباؤ ہے سارا، ورنہ میں تو 40ویں سے پہلے کبھی نہ آتی۔ ان کی نرم آواز انادیہ کی تیز آواز تلے اچانک دب گئی تھی۔ وہ کچن میں جاتے جاتے پلٹ آئی۔ میرے ابا مرے ہیں، کسی پڑوسی کا باپ نہیں۔ میرا دل صدمے سے پھٹ رہا ہے، بھائی جیل میں اور میں ڈولی پہ سوار ہو جاؤں، ایسی خود غرضی۔ اس کے رونے پہ روبا کی اماں اور فرزانہ بکھلا اٹھی تھیں۔ گو کہ غلط بات نہیں تھی، لیکن اس کا انداز اچھا نہیں تھا۔ فرزانہ کو صاف لگ رہا تھا کہ روبا کی اماں کو انادیہ کا اپنی شادی کے معاملے میں بولنا پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں، تاہم ان کے چہرے پہ بڑے ناگوار تاثرات رقم تھے۔ وہ چلی گئیں تو فرزانہ نے اسے ٹوکا تھا، تمہیں بیچ میں بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غلط تو نہیں کہہ رہی تھیں؟ جانے میرا کیا بنتا ہے، تمہارے ابا کے بعد تو مایوس ہو چلی ہوں، تم اکیلے کیسے رہو گی؟ شاید میں عدت اپنی خالہ کی طرف پوری کروں یا کہیں اور، میرا یہاں تمہارے ابا کے بعد رہنا مناسب نہیں، کل کو ناصر بھی آئے گا۔ فرزانہ کی دھیمی بوجھل آواز پہ نادیہ سمجھے بغیر چلا اٹھی تھی۔ اب آپ نے کہاں جانا ہے آنٹی، خدا کا خوف کریں، کیا اور شادی رچائیں گی؟ وہ غصے میں اتنی ہی بدلحاظ ہو جاتی تھی۔ فرزانہ نے زخمی نگاہ سے انادیہ کو دیکھا اور بس اتنا کہا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور انادیہ صحن کے بیچ بیٹھ کر اپنی بری قسمت کو سوچنے لگی۔ روبا کی اماں اگر دوبارہ آ گئیں یا ابراہیم کے ساتھ اس کا نکاح بھی فائنل ہو گیا تو، اور ہر مصیبت کی گھڑی میں ناجوز کی مدد کے لیے فوراً تیار رہتی تھی۔ انادیہ کا دکھڑا سن کر دل و جان سے مدد کے لیے حاضر ہو گئی۔ اماں دیوانے سے تعویذ لاتی ہوں، دیکھنا کیسے تمہارا نکاح ملتوی ہوتا ہے، اس نے سینہ ٹھونک کر کہا تھا، اور اس کا دل چاہ وہ ناجو کا دانوں سے بھرا چہرہ چوم لے۔ وہ ہمیشہ آڑے وقتوں میں انادیہ کے کام آتی تھی۔ ابا کی وفات کے بعد کچھ عرصہ ابراہیم اور چچی نے اس کی دلجوئی کی تھی، مگر اس کا کھردرا رویہ دیکھ کر وہ خود بخود پیچھے ہٹ گئے تھے، اور اب تو چچی کو ان کا حال پوچھنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ دونوں ماں بیٹے بڑے ہی مصروف تھے، بازاروں کے چکر، شاپنگ اور تیاریاں۔ انادیہ غصے میں پورا دن بڑبڑاتی تھی، یہ سادگی سے نکاح ہوگا، سادگی اسی کو کہتے ہیں۔ ابراہیم کے دوستوں نے زبردستی گھر کی سجاوٹ کر دی۔ انادیہ کے سینے پہ سانپ لوٹ گئے تھے، اسے آگ بگولا دے کر فرزانہ سے رہا نہ جاتا تھا۔ کیا تھا اگر تمہاری خوشی میں بھی دیکھ لیتی، ابراہیم کی شادی میں تمہارا بھی نکاح ہو جاتا، ابراہیم سارے انتظام خود دیکھ لیتا۔ فرزانہ کی حسرت آمیز آنکھوں میں چھپا ایک انجانہ خوف دیکھے بنا انادیہ چیخ پڑتی تھی، آپ میرے باپ کا اچھا سوگ منا رہی ہیں، ہر وقت شادیانوں کی پڑی رہتی ہے۔ انادیہ کچوکے لگاتی ہوئی ہرگز نہیں دیکھتی تھی کہ اس کی بات کا وزن کتنا ہے اور مقابل کا حوصلہ کتنا ہے۔ فرزانہ کا غم زدہ چہرہ موت کی سفیدی سے نچڑ جاتا تھا، اور وہ سر جھکا کے نماز کے لیے اٹھ جاتی، یا نفلی عبادت کرتی، یا پھر ہر وقت قرآن پڑھتی۔ ناجو کے لائے تعویذ کی بدولت اس کی شادی ملتوی ہو چکی تھی، اور انادیہ کے دماغ سے نادیدہ بوجھ ہٹ گیا تھا۔ وہ اسے تعویذ کی کرامات ہی سمجھتی تھی، حالانکہ جس طرح اس نے کاشف کی ماں سے بدتمیزی کی تھی، اس کے بعد یہ کسی طور بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ ابراہیم کی شادی والے دن انادیہ کو رخصت کروا کے لے جاتی۔ انہوں نے کاشف کو سمجھا دیا تھا، ابھی باپ کی وفات کے صدمے میں ہے، یہ وقت مناسب نہیں۔ انہوں نے اپنی فراست سے بیٹے کا دل کھٹا ہونے سے بچا لیا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی خوشیاں بڑی عزیز تھیں، وہ نہیں چاہتی تھیں چھوٹی چھوٹی بدگمانیوں کی وجہ سے دلوں میں کدورتیں بھر جائیں۔ حالانکہ کاشف بڑا ہی برہم ہوا تھا، اندر ہی اندر تل ملاتا رہا، اور انہی بوجھل دنوں میں روبا کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ کاشف کے دل کو آس تھی کہ شاید وہ مختصر بارات کے ساتھ آتی دکھائی دے جائے، لیکن وہ مہندی اور بارات دونوں تقریبات میں نہیں تھی، البتہ ولیمے کے دن دکھائی دے گئی تھی۔ سفید جوڑے میں چاندی سے تراشی کسی مورت کی طرح کاشف کی من کی مراد پر آئی تھی۔ دل اسے دیکھ دیکھ کر بھرتا ہی نہیں تھا۔ تبھی ابراہیم نے اسے دھوکہ دیا، کہو تو بھی قاضی کو بلوا لوں؟ اس کی آنکھوں میں ڈھیر ساری شرارت دیکھ کر کاشف کھسیانہ سا ہو گیا۔ مرواؤ گے یار، جانتے نہیں وہ ضد کی کتنی پکی ہے۔ کاشف مصنوعی انداز میں ڈر سا گیا تھا۔ ابراہیم نے ٹھنڈا سانس بھی سا بھرا، مجھ سے زیادہ بہتر بھلا کون جانتا ہے؟ تمہارے خاندان میں ایسا تیکھا مزاج کس کا تھا؟ کاشف نے بڑی لمبی آہ بھر کے پوچھا۔ دادی حضور کا، سیرت اور صورت دونوں میں ایسی با کمال تھی۔ ابراہیم نے اس کے کندھے پہ اپنا بازو دراز کرتے ہوئے ہمدردی سے بتایا۔ پھر دادا حضور کی کیسی گزری؟ وہ شاید اپنے مستقبل کا نقشہ سوچ رہا تھا ابراہیم کی بتائی گئی باتوں کے تناظر میں۔ کچھ نہ پوچھو کیسی گزری، ابراہیم نے ہنستے ہوئے اسے ڈرایا تھا۔ یوں سمجھو سانپ کے منہ میں کوڑ کر لی آ گئی تھی، نہ اگلتے بنتی نہ نکلتے۔ یعنی ان کا انجام؟ کاشف بس بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ انجام نہیں، قیام، پوچھو ان کا قیام۔ ابراہیم نے ذرا اور خوبصورت نقشہ کھینچتے ہوئے مسکرا کر جتایا۔ آہا وہی ان کا قیام۔ کاشف کی پتلیاں تیزی سے گھومنے لگیں۔ عالم والا، ابراہیم نے ڈرامائی انداز میں دھماکہ کیا تھا۔ کاشف نے اس کے کندھے پر گر کے بے ہوش ہونے کی اداکاری کی۔ پھر یوں سمجھو کہ میں بھی جلدی تمہارے دادا حضور کا پڑوسی بننے والا ہوں۔
کاشف نے ایک آنکھ کا کونا دبا کر ذرا فاصلے پہ کھوئی کھوئی سے نادیہ پہ نگاہ ڈال کر ابراہیم سے کہا تھا۔ اسی پل نادیہ نے بھی اپنی نیلگوں آنکھوں سے کاشف کی طرف توجہ کی۔ نظروں سے نظریں ملیں اور کاشف آ بھر کے بڑبڑایا، ان کی نظروں کا سم قاتل اتنا قاتل تو نہ تھا، بس تمہیں ہی مقتول بننے کا شوق چڑھا تھا۔ ابراہیم نے شعر کہنے کے انداز میں مصرع مکمل کیا۔ کاشف بے خود سا دور بیٹھی نادیہ کے چاندی میں نہائے سراپے کو دیکھتا رہا۔ قاتل اتنا حسین ہو تو کون کافر ہے جو پھانسی نہ چڑھے؟ کاشف کی بڑبڑاہٹ ابراہیم کو چونکا گئی تھی۔ وہ اسٹیج سے اتر کر نیچے گیا تو ابراہیم نے دل ربا بیوی کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑے مدبرانہ لہجے میں بولا تھا، جانے جہاں اپنے اس سونے جیسے بھائی کو بتایا نہیں تھا؟ کچھ چمکتے ہیروں کی قسمیں بڑی مہلک بھی ہوتی ہیں، چھوئیں تو نیل و نیل کر دیں، میں سمجھ کر پئیں تو زہر زہر کر دیں، ہاتھ لگائیں تو سراپے آگ کر دیں، عشق سمجھ کر اوڑیں تو برباد کر دیں۔ اور یہ ابراہیم کی دعوت ولیمہ تھی۔ مختصر مگر باوقار مہمان ابراہیم کے ماتحت افسران اور ان کی فیملیز انادیہ آنکھوں میں دھند لیے تقریب ولیمہ میں غائب دماغی سے شامل رہی۔ دل ہر چیز سے اچار تھا اور آج روبا کو اتنے مان، فخر اور وقار کے ساتھ اسٹیج کی ملکہ بن کر بیٹھے دیکھ کر انادیہ کے پاس یہاں کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ اگر آج وہ ابراہیم کے پہلو میں ہوتی تو اس محفل کا رنگ کچھ اور ہوتا، اس کا بجلیاں بن کے کڑکتا حسن دیکھنے والوں کو چندھیا دیتا۔ آج ابراہیم نے کیا کھو دیا تھا؟ لوگوں کی توجہ، رشک اور فخر۔ اس نے اپنی تلخ سوچوں اور خود پسندی کے خمار میں یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ ابراہیم اپنی بیوی کو مرکز نکاح بنا کر کبھی بھی خوش نہ ہوتا۔ اس کی بیوی کے لیے بس اس کی توجہ اور نظر کرم کافی تھی۔ وہ بے دلی سے کھانا کھانے سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ اس کے جلدی اٹھنے کی ایک وجہ کاشف کی نگاہوں کا ارتکاز بھی تھا، اس کی پرتپش نگاہوں کی حدت اور جذبوں کی گرمی۔ وہ ابراہیم کے کانوں میں گھسا یقینی طور پر انادیہ کے بارے میں ہی کچھ کہہ رہا تھا۔ اسے مزید برداشت نہ ہوا اور وہ اٹھ کر شامیانے سے نکل کر گھر کی طرف جانے لگی۔ مان اسے اپنے پیچھے قدموں کی ہلکی چاپ محسوس ہوئی۔ وہ دیکھے بغیر جانتی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ اس کی مسحور کن خوشبو انادیہ کے آس پاس چکرانے لگی۔ وہ ایسا تھا کہ لاکھوں میں ممتاز نظر آتا۔ اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اس کا احساس سے زیاں کم ہونے لگا۔ وہ اس کے سامنے جم کر کھڑا تھا۔ کترا کر جانے کی راہیں مستور تھیں۔ شامیانے کا دروازہ اتنا کشادہ نہیں تھا جو اسے برابر سے گزر جاتی۔ اس نے بے بسی کے عالم میں کاشف کی طرف دیکھا۔ ہماری نظروں کے حصار سے بچا کر آپ کہیں فرار نہیں ہو سکتی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں ان گنت جذبوں کے چراغ روشن تھے۔ انادیہ کا ان آنکھوں کے سامنے ٹھہرنا محال تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو ابراہیم کی آنکھوں میں انادیہ کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ راستہ چھوڑیے، اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ سب لوگ دلہا دلہن کے ساتھ تصویریں کھنچوانے میں اور سلامیاں دینے میں مصروف تھے۔ کچھ خواتین چچی کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ کوئی بھی ان دونوں کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اول تو ہم راستے میں آیا نہیں کرتے اور اگر آ جائیں تو پھر جایا نہیں کرتے۔ کاشف کا دل فریب لہجہ اور انداز انادیہ کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ جائے نہ کوئی دیکھ لے گا۔ وہ محض اسے بھیجنے کے لیے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی اور کاشف ایسا بے نیاز جیسے اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اہل حسن کو لوگ دیکھا ہی کرتے ہیں۔ وہ اپنی تعریف کر رہا تھا یا اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ کوئی قاعدہ قانون بھی ہوتا ہے دیکھنے کا، چچی ابھی افسانہ بنا دیں گی۔ اس نے جان بوجھ کر چچی کا نام لیا تاکہ اسے بھی پتہ چلے ابراہیم کی ماں کیسی ہے۔ محبت ہر قاعدے اور قانون سے بالا تر ہوتی ہے۔ کاشف کے اپنے فلسفے تھے، مخمور نگاہیں اور دل میں گھر کرتی صورت اور دل نشیں انداز۔ مگر وہ بھی انادیہ تھی، کسی کے دل میں گھر تو کر سکتی تھی مگر اپنے دل میں کسی کو جگہ نہیں دے سکتی تھی۔ یہ اس کی خود پسندی کی انتہا تھی۔ ہوگی، انادیہ نے نخوت بھری بے نیازی سے کہا، اب مجھے جانے دیجیے۔ کیا اپنے دل سے؟ کاشف بے ساختہ بولا۔ انادیہ لمحے بھر کے لیے تھم سی گئی۔ میں نے یہ کب کہا؟ وہ جذبت سی رہ گئی تھی۔ یہ کاشف تو بڑا گہرا لگتا تھا۔ وہ کچھ گھبرائی اور پھر اس نے اپنے گردن میں لٹکے تعویذ پر غیر ارادی ہاتھ پھیرا۔ اسے یہ سب تعویذ کی کرامات لگ رہی تھی۔ تو پھر سن لو، محبت کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے، جو بے دھڑک آ جائے وہ کبھی جا نہیں سکتا، اگر ایک دفعہ چلا جائے تو پھر واپس آ نہیں سکتا۔ وہ اسے فلسفہ نہیں سنا رہا تھا، اپنا مزاج بتا رہا تھا۔ اس کے لہجے سے وہ ٹھٹک گئی تھی، چونک گئی، پھر لمحہ بھر کے لیے رکی اور تیزی سے مڑ کر مہمانوں کی بھیڑ میں شامل ہو گئی۔ اس نے گھر جانے کا ارادہ فی الوقت ترک کر دیا تھا۔ کاشف بھی شاید یہی چاہتا تھا، اس لیے مسرور سا واپس اسٹیج پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ الگ تھلگ سی بیٹھی تھی، مہمان کھانا کھا رہے تھے، کچھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بھیڑ چھٹی تو اس نے گھر جانے میں ہی عافیت جانی۔ اس کو جاتا دیکھ کر چچی اس کے پاس کھڑی ایک عورت نے چچی کو مخاطب کیا۔ اس کے لہجے میں نادیہ کے لیے ستائش ہی ستائش تھی۔ آپ نے اپنے جیٹ کی بیٹی کیوں نہیں لی؟ کتنی پیاری ہے، کیسا رشک بھرا انداز تھا۔ اسے ٹھنڈ سی پڑ گئی۔
انادیہ کے قدموں کی رفتار خود بخود سست ہو گئی تھی۔ وہ چچی کا جواب سننے کے لیے سست روی سے چلنے لگی۔ آخر چچی کیا جواب دیتی؟ یہی نہ کہ انادیہ جیسی حسین لڑکی ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ مگر یہ کیا؟ اس کا دم اٹکا۔ اسے وہی اپنے گھر لے کر جائے گا جسے اپنی زندگی جہنم بنانی ہوگی۔ چچی کے استہزائیہ لہجے نے اسے سلگا دیا۔ اس کا دل چاہا ابھی پلٹ کر چچی کا مزاج ٹھکانے لگا دے، مگر جانے کیسے ضبط سے کھڑی رہی تھی، ورنہ صبر اور ضبط اس کے مزاج کا حصہ نہ تھا۔ اس کے آس پاس جیسے شعلے لپکنے لگے تھے۔ اب ایسی بات تو نہ کریں۔ ان خاتون کے دل میں انادیہ کی موہنی صورت کھپ کر رہ گئی تھی۔ وہ چچی کے تجربات سے ناواقف تھیں اور انادیہ کے مزاج سے بھی، اور چچی جانتی تھیں زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ آپ کو شاید انادیہ کے شاہانہ مزاج کی خبر نہیں۔ چچی نے جان بوجھ کر بات ٹال دی تھی، جبکہ انادیہ کے دل میں چچی کا استہزائیہ لہجہ ترازو ہو گیا تھا۔ واپسی پر تو اس کے اندر شرارے پھوٹ رہے تھے۔ دیکھوں گی یہ روبا کیسے آپ کی زندگی جنت بناتی ہے۔ آپ کے گھر میں آگ نہ لگائی تو انادیہ نام نہیں میرا۔ اسی زبان سے کہیں گی کیسے سبز قدم بہو گھر میں لائی، جس نے ہمیں برباد کر دیا، جس کی نحوست نے ہمیں تباہ کر دیا۔ وہ غصے توہین اور نفرت کے احساس سے بھڑ بھڑ چلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ چچی کے اہانت آمیز الفاظ نے سر محفل میں اسے ذلیل کر دیا تھا۔ کچھ عورتوں نے اسے ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ جب وہ شامیانے سے نکل رہی تھی تو اس کے شاطر ذہن نے ایک واضح منصوبہ سوچ لیا تھا، جس پہ عمل کرنے کے لیے اسے ناجو کا ساتھ اور اس کی قیمتی مشوروں کی ضرورت تھی۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھا، موسم خوشگوار ہو گیا تھا اور گزشتہ رات ہونے والی بارش کی وجہ سے فضا میں خنکی محسوس ہو رہی تھی، مگر انادیہ کے وجود میں ایسا شعلہ بھڑک رہا تھا جو اسے دن رات آنچ دیتا اور سلگائے رکھتا۔ اسے رہ رہ کے اپنی بےزتی یاد آتی تھی۔ چچی ہمیشہ ہی خاندان والوں کے سامنے اسے یوں ہی ذلیل کیا کرتی تھیں۔ جب کوئی چچی کے سامنے اس کی تعریف کرتا، وہ فوراً اس کی چیدہ چیدہ برائیوں کو گنوانے لگ جاتی تھی۔ اپنی بیٹی تو تھی نہیں، اس لیے دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھاتے انہیں ذرا خوف نہیں آتا تھا۔ انادیہ منہ بھر بھر کے انہیں بددعائیں دیتی تھی۔ خدا کرے آپ کی بہو کے ہاں درجن بھر لڑکیاں ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو، کسی کی بیٹی کے بارے میں 2 انچ کی زبان نہیں ہلاتے۔ وہ اکثر ناجو کو بھڑکانے پہ دیوار کے اوپر چڑھ کر چچی کو ڈھیروں سناتی تھی۔ دراصل ناجو کو بھڑکانے میں کمال حاصل تھا اور انادیہ اس کا بڑا کارآمد ہتھیار تھی، مگر آج کل وہ چچی کے گھرانے کو تکلیف دینے کے لیے اماں دیوانی سے تعویذ نہیں منگوا رہی تھی، اور ناجو کا بزنس ٹھپ تھا۔ اس لیے ناجو چاہتی تھی کہ کوئی ایسا مسئلہ اٹھے جس کے بعد انادیہ کو اماں دیوانی کے لمبے عرصے کے لیے ضرورت پڑ جائے اور اس کی ہوائی روزی کے راستے کھلے رہیں۔ اس دن ناجو صبح سویرے ہی انادیہ کے سر پہ سوار ہو گئی تھی۔ اس کا جب دل چاہتا یوں ہی منہ اٹھا کر بے دھڑک آ جاتی تھی۔ ابا تو تھے نہیں جو ناجو کو گھر آنے جانے سے روکتے۔ ناجو کے گھرانے کو پورے محلے میں کوئی پسند نہیں کرتا تھا، خود انادیہ بھی نہیں کرتی تھی، مگر اسے ناجو کی اکثر ضرورت پڑ جاتی تھی۔ ابا کے بعد انادیہ خود مختار ہو چکی تھی۔ فرزانہ کو تو کسی گنتی میں شمار نہیں کرتی تھی، مرضی سے باہر آتی جاتی، شاپنگ کرتی، گھومتی پھرتی اور ناجو اس کے ساتھ ساتھ رہتی۔ ناصر ابھی تک جیل میں تھا اور افراہیم نے اس کی رہائی کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، اس لیے انادیہ کو افراہیم پہ بہت غصہ آ رہا تھا، جسے اپنی خوشیوں میں کھو کر تایا ذات کی فکر ہی نہیں تھی۔ اس دن ناجو چپل گھسیٹتی، مونگ پھلیاں ٹونگتی انادیہ کے گھر آئی تو فرزانہ درد سے کرا رہی تھی۔ ناجو نے فرزانہ کی کراہوں کو انسنی کرتے ہوئے انادیہ کو تلاش کرنا چاہا۔ وہ نیچے کہیں بھی نہیں تھی، نہ کچن میں، نہ کمرے میں، نہ اسٹور میں۔ ناجو نے احتیاطاً غسل خانہ بھی دیکھ لیا۔ کمرے سے فرزانہ کی درد میں ڈوبی آوازیں ابھی تک آ رہی تھیں۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ انادیہ کو بلا دو، کوئی ہے؟ ناجو ناگواری سے فرزانہ کو نظر انداز کرتے ہوئے سر جھٹک کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ انادیہ ڈیوڑی میں جھلنگا چارپائی پہ لیٹی تھی اور ریڈیو کی آواز چہار سو گونج رہی تھی۔ ناجو نے آگے بڑھ کر آواز ہلکی کی تو انادیہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ تم کب نازل ہوئی؟ ابھی کے ابھی، ناجو نے دانت نکالے۔ انادیہ اپنے لمبے سنہرے بال پونی میں جکڑنے لگی، جو ایک ڈھیر کی صورت اس کی پشت اور کندھے پہ بکھر رہے تھے۔ ناجو کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ ہائے ظالم، بڑی قیامت ہو تم، سونے میں دھلی یہ افراہیم کی نظر کہیں کمزور تو نہیں تھی؟ اس ڈھلتی شام کو اٹھا لایا ایسے تیبناک سورج کو ٹھوکر مار کے۔ ناجو کی عادت تھی اس کے زخموں کو دھیڑنے کی۔ انادیہ نے زخمی سے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ اس ڈھلتی شام نے افراہیم کی زندگی کو روشن صبح بنا رکھا ہے۔ انادیہ کی منہ سے انگارے جھڑے۔ مطلب؟ ناجو سمجھ تو گئی تھی، بس جان بوجھ کے اس کی جلن کا مزہ لیتی تھی۔ دونوں ہی مزاجن دوسروں کو تکلیف میں دے کر خوش ہونے والوں میں سے تھیں۔ وہ امید سے، انادیہ نے جل کر بتایا۔ واقعی؟ ناجو اچھل پڑی تھی جیسے یہ کوئی انہونی بات ہو۔ ہاں، بڑی نصیب والی ہے۔ اب وہ ٹھنڈی آنکھیں بھر کے انادیہ کو تاؤ دلا رہی تھی۔ اللہ کرے چچی کی ڈھیر ساری پوتیاں اور ان کی کینچی کی طرح چلتی گز بھر لمبی زبانیں۔ انادیہ نے منہ بھر کے بددعا دی تھی۔ ناجو کی چھوٹی آنکھوں میں چمک بھر گئی، وہ کھسک کے اس کے قریب آ گئی۔ ہو سکتی ہے، ایک چھوڑ کر کئی ہو سکتی ہیں۔ ناجو نے چٹکی بجاتی ہوئے اسے اکسایا۔ مگر کیسے؟
اماں دیوانے کی تعویذ سے؟ ارے جب لڑکوں کے لیے تعویذ دے سکتی ہیں تو لڑکیوں کے لیے کیوں نہیں؟ وہ شاید ہے نا 6 لڑکیوں کے بعد اس کا لڑکا ہوا اماں دیوانے کی تعویذ سے۔ ناجو نے اسے پھر پٹی پڑھائی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو مزہ ہی آ جاتا۔ چچی کو پوتے کی بڑی خواہش تھی، ہر ایک سے کہتی تھی دعا کرنا میرا پہلا پوتا ہو۔ ابراہیم اکیلا، نہ کوئی بھائی نہ بہن، بیٹا ہوگا تو بازو بنے گا۔ وہی ماؤں کی پرانی سوچ انادیہ سوچنے لگتی، اگر پوتی ہوئی تو روبا کی حیثیت میں بھی کمی آئے گی، اس کی پہلی سی قدر نہیں رہے گی۔ ابھی تو تائی نے اسے شہزادی بنا کر پلنگ پہ بچھا رکھا ہے، ذرا سا کام بھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ ناجو کو 2000 روپے مٹھی میں تھماتے ہوئے اس نے لمحہ بھر کے لیے سوچا تھا، یہ دکان سے آنے والا کرایہ تھا جس سے مہینہ بھی گزارنا تھا اور ابھی فرزانہ کو ہسپتال بھی لے کر جانا تھا۔ مگر ان سب باتوں پہ حسرت غالب آ گیا اور وہ ناجو کی طرف متوجہ ہوئی۔ کام پکا ہونا چاہیے، حرام کے پیسے نہیں ہیں میرے۔ اس کا انداز نخوت بھرا تھا۔ ناجو نے اندر ہی اندر دانت پیسے مگر مسکرا کر چاپلوسی سے کہا، پہلے کبھی کچا کام کیا؟ نہیں، انادیہ کو تسلیم کرتی ہی بنی تھی۔ جس وقت ناجو 2000 مٹھی میں دبائی سیڑھیاں اتر رہی تھی، اسے نادیہ کی چچی کسی ڈائی ٹائپ عورت کے ساتھ بھاگم بھاگ آتی دکھائی دی۔ ناجو ناک پہ انگلی دھرے قدرے حیران ہوئی، پھر سر چٹک کے باہر نکل گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد فرزانہ کو چچی اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی تھی۔ انادیہ کو پتہ ہی نہ چلا، وہ اپنے گلے میں لٹکے تعویذ پہ ہاتھ پھیرتی ریڈیو پہ گانے سنتی رہی اور اگلے 4 گھنٹوں میں نیچے کوہرام مچ گیا۔ فرزانہ نے اپنا کہا پورا کر دیا تھا، وہ ابا کے پیچھے ہی اس گھر سے چلی گئی تھی۔ اپنی عدت کے دن پورے کیے بغیر فرزانہ کو یہی دھڑکا تھا کہ انادیہ اس کے بعد اکیلی رہ جائے گی، لیکن جاتے جاتے بھی وہ انادیہ کی تنہائی دور کرنے کا سامان کر گئی تھی، ایک ننھی سی بچی اس بے رحم شہزادی کے حوالے کر کے۔ فرزانہ دنیا سے منہ موڑ گئی تھی انادیہ کو حواس باختہ چھوڑ کر، اور اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا تھا کہ فرزانہ اس گھر کے لیے کیا تھے، اور فرزانہ کے چلے جانے کے بعد اس کے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری آ گئی تھی، ایک انچاہی ذمہ داری اور ناپسندیدہ بوجھ۔ گردش حالات نے انادیہ کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ بچی کا رونا چلانا، کھلانا پلانا، نہلانا دھلانا اس جیسی نفیس اور نازک اندام لڑکی کے لیے پہاڑ توڑ دینے کے مترادف تھا۔ پھر ستم یہ کہ کاشف 3 مہینے کے شارٹ کورس پہ کراچی چلا گیا تھا اور یوں اس بچی سے نجات کا واحد ذریعہ بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کی شادی 3 مہینے کے لیے مزید ملتوی ہو گئی تھی۔ انہی حالات میں انادیہ کے لیے کچی خبر یہ تھی کہ ابراہیم کے ہاں لڑکی ہوئی ہے۔ انادیہ نے سنا تو ایک کمینی سی خوشی میں مبتلا ہو گئی، اوپر سے اسے چچی کی اداسی مزہ دے گئی تھی۔ کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ غم نہیں کیا تھا، لیکن ان کے چہرے پہ عجیب سی اداسی تھی۔ انادیہ کے لیے یہ تاثرات بڑے خوش کن تھے۔ اگلے کئی دن تک وہ مسرور ہی رہی اور فرزانہ کے اس عذاب پہ غصہ بھی نہیں نکالا۔ دکان سے کرایہ آ جاتا تھا، سو گزر بسر میں مسئلہ نہیں تھا، مگر ضروریات بہت بڑھ گئی تھیں اور انادیہ کے اچھا پہننے اوڑھنے کی خواہش مرجھانے لگی تھی۔ لیکن یہ حالات بھی محدود وقت تک کے لیے تھے۔ شادی کے فوراً بعد وہ اپنے سارے ارمان پورے کرنے کی خواہش رکھتی تھی، زیورات، نئے نئے کپڑے اور خوب سیر سپاٹے۔ کاشف کے گھر مالی مسائل نہیں تھے، وہ معاشی لحاظ سے بہت مضبوط تھے اور ابھی وہ مستقبل کے سہانے سپنے بن ہی رہی تھی کہ وہ ہو گیا جس کی اسے توقع تھی نہ خواہش۔ وہ دن اس کی زندگی کا بدترین دن تھا، انتہائی خوفناک اور بھیانک۔ اس دن انادیہ نے ابراہیم کا ایک بھیانک روپ دیکھا تھا۔ اس دن وہ چھت پہ بنیرے سے لٹکی تانکا جھانکی میں مصروف تھی، کبھی ادھر چکر کبھی ادھر بنیرے کے اوپر ٹوکری رکھی تھی جس کے اندر کیلے رکھے تھے۔ وہ کیلے کھاتی مگن سی تھی جب برابر والے صحن میں اس کی نگاہ روبا پہ پڑی تھی۔ قریباً 3 مہینے بعد وہ روبا کو دیکھ رہی تھی۔ نکھری ستھری، پہلے کے مقابلے میں جسم بھر گیا تھا اور اس کے لہراتے خوبصورت بال گیلے اور نم تھے، گویا وہ ابھی نہا کر نکلی تھی۔ وہ مصروف انداز میں بچی کے کپڑے دھو رہی تھی، پھر اس نے بالٹی میں کپڑے نچوڑ کر رکھے اور انہیں الگنی پہ پھیلانے کے لیے چھت کی طرف جانے لگی۔ انادیہ ذرا اوٹ میں کھڑی ہو گئی تھی تاکہ روبا کی اس پہ نگاہ نہ پڑے۔ کہنے کو تو روبا اس کی سہیلی اور رشتے میں نند بھی تھی، لیکن انادیہ کو پکا یقین تھا چچی اور ابراہیم روبا کو انادیہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مہینوں ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتی تھیں، گو کہ ایک دوسرے سے ملنے کا شوق بھی نہیں تھا، پھر بھی روبا انادیہ کو صحن میں بھی کم دکھائی دیتی تھی، اور انادیہ کو تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ چچی روبا کو صحن میں بھی نکلنے نہیں دیتی تھی تاکہ انادیہ کی نظر بد سے محفوظ رہ سکے۔ ان کے جو خدشات تھے وہ بے بنیاد ہرگز نہیں تھے، انہیں کہیں کوئی خطرہ انادیہ سے لاحق ضرور تھا، شاید اس کی نیلی آنکھوں میں بجلی کی سی لپک انہیں خوفزدہ کیے رکھتی تھی۔ لیکن اس دن روبا کی بدقسمتی تھی جو وہ ساس کی غیر موجودگی میں کپڑے پھیلانے اوپر چلی آئی۔ اپنی دھیان میں مگن جب وہ بچی کے چھوٹے چھوٹے کپڑے الگنی پہ پھیلا کر سیڑھیوں کی طرف آئی تو انادیہ نے اوٹ سے نکل کر ایک کیلے کا چھلکا سیڑھی کے اوپر پھینک دیا۔ اپنی تئیں اس کی بے ضرر سی شرارت تھی۔ اب وہ اوٹ میں کھڑی ہو کر تماشا دیکھنے لگی۔ جیسے ہی روبا نے اپنے دھیان میں قدمچے پہ پاؤں رکھا، دوسرے ہی پل وہ پھسلتی ہوئی بھیانک چیخوں کے ساتھ زمین بوس ہو گئی تھی۔ یہ صرف لمحوں کا کھیل تھا اور بس، اور ابھی وہ پوری طرح اس کھیل کی کامیابی سے لطف اندوز بھی نہیں ہوئی تھی کہ کوئی قدموں کی خوفناک دھمک سے سیڑھیاں چڑھتا، دوڑتا
اور دونوں چھتوں کو الگ کرتی دیوار کو پھاندتا اس کے سر پہ بم کی طرح پھٹا تھا۔ وہ افراہیم تھا جو آپے میں نہیں لگ رہا تھا، اور اس کے پیچھے آتی چچی خونخوار تیور لیے اور افراہیم اس کے منہ پہ لگاتار تھپڑ مار رہا تھا، 1 2 3، اور کسی زخمی درندے کی طرح غرا رہا تھا۔ کمینی، ذلیل، مار ڈالا اسے، ڈائن کس کس کا خون چوسے گی۔ وہ افراہیم تو نہیں تھا، یہ تو کوئی درندہ تھا۔ افراہیم تو بہت مہذب، نرم مزاج، حلیم الطبع تھا، وہ کسی عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا نہیں تھا۔ یہ افراہیم اس افراہیم سے کتنا مختلف اور الگ تھا۔ انادیہ کو پٹے مار کھاتے ہوئے بالکل علم نہیں تھا کہ افراہیم کی یوں بفرنے کی کیا وجہ ہے، اور نیچے سے آتی روبا کی کراہیں، یہ ناگن ہے، ضرور ڈسے گی، مجھے تو پہلے ہی یقین تھا اس کی بری نظر۔ اور وہ چچی تھیں جنہوں نے جوتی اتار کر اس کے منہ پہ ماری تھی، انادیہ کے منہ پہ، اپنی جوتی، نائلون کی چپل۔ انادیہ کو لگا جیسے اس کے منہ پر کسی نے کیچڑ مل دیا ہے۔ وہ دوسرے جی سے ڈائن، جڑواں بچے ہیں اس کے پیٹ میں، اور وہ خونم خون۔ چچی نے ایک اور جوتا اس کے سر پہ مارا تھا، اور پھر دھواں دھار روتی افراہیم کے پیچھے چلی گئی تھی، اور انادیہ ایسی بے جان جیسے جسم سے روح نکل گئی ہو، بے سوچ ساکت، حتیٰ کہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ اتنی ذلت، اتنی تذلیل، اتنی بے عزتی۔ افراہیم کے تھپڑ اور اس کے ماں کے جوتے، اس کا سکتہ شاید کبھی نہ ٹوٹتا اگر ناجو اپنے سینے پہ 2 ہتھڑ آگے نہ بڑھاتی، جس نے پوری فلم اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور اب سینہ کوبی کرتے اس کے ساتھ فرش پہ بیٹھ گئی تھی، اس کے اندر غصے اور نفرت کے شعلے بھڑکانے کے لیے۔ بڑھیا نے تجھے جوتا مارا، منہ پر، سر پہ، اور تو چپ رہی، بولے کیوں نہیں؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے روک دیتی یا توڑ دیتی۔ وہ اس کے اندر سوئی ہوئی وحشتوں کو جگاتی رہی، اسے اکساتی رہی۔ اور اس کا بیٹا بیوی کے عشق میں پاگل، تایا زاد بہن پہ ہاتھ اٹھایا، اس کی ایسی مجال، نہ جو شعلوں پہ تیل چھڑکتی رہی، آگ بھڑکاتی رہی۔ ارے آگ لگا دے ان کو، ایسے جہنمی رشتہ داروں کو، نہ جو اس کے بکھرے بال سمیٹتی وحشی آنکھوں میں غصے کا زہر پھونکتی رہی۔ انادیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ناجو کی طرف دیکھا، اس کا سویا ہوا دماغ بیدار ہونے لگا، اور ساری وحشتیں، غصہ، تذلیل اور افراہیم کے تھپڑ، چچی کے جوتے، اور اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ وہ مر تو نہیں گئی تھی جس کے پیچھے تمہیں مار گیا ہے؟ ناجو زخموں پہ نمک چھڑکنے لگی تو بالآخر انادیہ چیخ اٹھی، بتا کیا کروں میں، بتا کیا کرتی میں، اس نے مجھے مارا اور اس کی ماں نے، وہ 2 ٹکے کی روبا اسے اتنی پیاری تھی، اور میری اس کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں، وہ مجھے مار کے گیا، دھتکار کے گیا، مجھے ذلیل کر کے گیا۔ اونچی آواز میں چیختی رہی اور ناجو سے اور تاؤ دلاتی رہی، اس کے غصے کو بھڑکاتی رہی۔ نادیہ کو احساس ہی نہیں رہا تھا کہ وہ 2 ٹکے کی روبا اس کی محبوب بیوی تھی اور اس کے ہونے والے بچوں کی ماں۔ اگر سیڑھیوں سے گر کر کوئی خطرناک چوٹ لگنے کی وجہ سے روبا مر جاتی تو؟ وہ اپنی غلطی کی بجائے صرف اپنی تذلیل کو سوچ سوچ کے ہلکان ہو رہی تھی۔ بدلہ لے اپنی چچی سے اور اس کے بیٹے سے اور اس کی بہو سے۔ ناجو نے اس کے بہتے آنسو اپنی میلی اوڑھنی سے پونچھ کر غلاظت سے بھری ایک اوڑھنی اس کے سر پہ اڑا دی تھی، اور اس اوڑھنی کے نیچے اس کی عقل دفن ہو گئی تھی۔ دلوں میں نفرتوں کی نہ ختم ہونے والی خلیج آ گئی تھی۔ انادیہ کو پتہ چلا تھا کہ روبا اور افراہیم اس کا رشتہ بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ تو بھی کاشف وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ اب تک اس کی منگنی بھی ٹوٹ چکی ہوتی۔ اپنے سمل کی وجہ سے وہ انادیہ کے لیے اور بھی قابل نفرین ہو چکے تھے۔ ان دونوں کے لیے انادیہ کے دل میں سوائے نفرت کے زہر، غیظ و بدلے کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ اس ابراہیم سے بدلہ لینا تھا، ان تھپڑوں کا جو اس کے منہ پہ مارے تھے، اور چچی سے بھی انتقام لینا تھا، ان جوتوں کا جو اس کے رخساروں پہ اپنے نشان چھوڑ گئے تھے، ذلت کے نشان، اہانت کے نشان۔ روبا تو بلا وجہ ہی ان دونوں کے بیچ میں پس گئی تھی، ورنہ انادیہ کے دل میں روبا کے لیے پرخاش نہیں تھی، پھر بھی وہ سارے انتقام کا بار بیچاری روبا کے سر پہ آ گیا تھا۔ وہ قصوروار نہ ہوتی بھی قصوروار ٹھہری تھی، اور ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہاں، روبا کو تکلیف ہوتی تو افراہیم بھی تڑپتا، اور اسی تڑپ کا مزہ لینے کے لیے وہ اندھا دھند چل پڑی۔ نماز ظہر کا وقت تھا، سرما کے دن آ چکے تھے، یوں چڑھتے اور یوں ڈھل جاتے۔ اس نے ناجو کے کہنے پہ برقع پہن رکھا تھا، سر سے لے کر پیروں تک، چہرہ نقاب میں چھپا تھا۔ اسی طرح ناجو بھی برقعے میں تھی، تاہم اس نے نقاب نہیں لگا رکھا تھا۔ وہ تانگے میں بیٹھی انجانے راستے کی جانب گامزن تھی اور بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ناجو اس کی گھبراہٹ کو سمجھتی تھی، اس لیے بار بار اس کا ہاتھ دباتی، تسلی دیتی تھی۔ خنک فضا کے باوجود اس کے ہاتھ پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں تانگا ایک کچے راستے پہ رک گیا تھا۔ آگے ندی تھی جسے پیدل پار کرنا تھا، بڑا خوفناک راستہ تھا۔ یہاں پہ آتی تھی میں تیرے لیے، اور ایک نہیں کئی دفعہ آئی ہوں۔ ناجو نے بیچ بیچ میں اپنے احسانات گنوانے کی بھی ضروری سمجھے تھے، اور انادیہ کو آگے بڑھتے ہوئے کئی مرتبہ ناجو کی دوستی پہ فخر سا ہوا تھا۔ اس نے اس کی خاطر اپنی جان جوکھم میں ڈالی تھی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ اور اب کام ذرا دوسری نوعیت کا تھا، اس لیے انادیہ کو خود ہی آنا پڑا۔ انہوں نے کم پانی والی سطح پہ
پیر ڈالے اور پتھروں کنکروں پہ چلتی ندی عبور کر گئیں۔ آگے راستہ تنگ اور ہموار تھا، پھر سامنے ہی برگد کا خوفناک سا درخت۔ دلوں میں ہیبت کا احساس ابھرا۔ ناجو کے ہاتھ پہ اس کی گرفت ڈھیلی ہوتی جا رہی تھی۔ ڈرو نہیں، ناجو نے تنبیہ کی، یہاں آتے بھی خوف آتا ہے، جاتے ہوئے نہیں۔ اس کی تسلیاں انادیہ خوف سے پیلی پڑتی چلتی رہی۔ جب سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی تو پھر ڈرنا کیسا؟ کچھ ہی دیر میں وہ اماں دیوانی کے آستانے پہ تھی۔ یہ ویسا ہی تھا جیسے کہ عموماً عملیات کرنے والے ساحروں کا ہوتا ہے۔ گھٹن سے بھرا کمرہ، نیچی چھت، اکا دکا خاموشی اور سناٹا ہیبت۔ آج کے دن کم رش ہوتا ہے، اماں دیوانی کا یہ چلا تہوار ہے۔ آج کے دن وہ بہت کم کسی کا کام کرتی ہیں۔ یہ تو تیرے نصیب اچھے ہیں، میں نے تیری دردناک کہانی سنائی تو اماں کو ترس آ گیا، اس لیے آج ہی تمہیں بلا لیا۔ ناجو نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آج کے بعد دوبارہ تو نہیں بلائیں گی؟ انادیہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہرگز نہیں، ناجو نے اسے تسلی دی تھی۔ اماں دیوانی بس ایک دفعہ ہی کام کرتی ہیں، پکا اور ٹھوس، جعلی پیروں کی طرح ڈرامہ نہیں کرتی، بڑی جانی مانی جادوگرنی ہے۔ ناجو اماں دیوانی کی تعریف کرتی چلی گئی اور پھر اماں دیوانی کا انتظار کرتے کرتے وہ اس کی پوری ہسٹری کو بھی جان گئی تھی۔ بنگال کی ہندوارنی تھی، یعنی ہندو عورت، ایک مسلمان مچھیرے کی محبت کا توق گلے میں لٹکا لیا، اور وہ تھا پکا مسلمان، یہ کٹر ہندنی۔ مچھیرے نے اس کی محبت کو قبول نہ کیا اور بنگال چھوڑ کر یہاں آن بسا۔ اماں دیوانی اس کے پیچھے یہاں چلی آئی۔ وہ اپنی زندگی اور بال بچوں میں گم تھا۔ اماں نے اس کے فراق میں جنگلوں میں بیٹھ کر ہزار چلے کیے، مگر مچھیرا پھر بھی نہ ملا، اور ایک روز وہ اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ اماں غم میں دیوانی، تب سے آج تک یہ اماں دیوانی ہے۔ اسی مچھیرے کی قبر پہ اماں نے اپنا آستانہ بنا لیا اور ساری زندگی لوگوں کے لیے وقف کر دی۔ دکھی انسانیت کی خدمت، الٹے کام سیدھے اور سیدھے الٹے کرنا اماں دیوانی کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ لیکن ایک بات ہے، اماں سب سے زیادہ چوٹی کا تعویذ محبت کرنے والوں کے لیے کرتی ہیں۔ مجال ہے جو لڑکا کسی لڑکی کا دل توڑ کر سکھی رہ جائے، اماں کو جلال آ جاتا ہے اپنی ناکام حسرتوں کا، اور پھر یا تو محبوب گیا یا محب گیا۔ انادیہ خاموشی سے ناجو کی باتیں سن رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کا بلاوا آ گیا۔ وہ دونوں اندر پہنچی۔ یہ گھٹن زدہ نیم تاریک کمرہ تھا۔ فرشی دری پہ بیٹھی گھونسلہ بالوں والی عورت جس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اپنے دھیان میں گول گول سر کو گھماتی تھی، وہ ایک کریہا چہرے والی عورت تھی۔ اگر وہ مچھیرا اسے چھوڑ کر بھاگا تھا تو ٹھیک ہی بھاگا تھا۔ اس خوفناک عورت سے شادی کے بعد بھلا اس کا کیا حشر ہوتا؟ یہ آتش عشق ہے، جلا کر راکھ کرتی ہے۔ اس چہرے پہ نہ جاؤ، اس عشق کو دیکھو جس نے چہروں پہ کالک مل دی۔ اماں دیوانی آنکھیں کھول کر گھرائی۔ لگتا تھا اس نے اس کی سوچ کو پڑھ لیا ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی اماں دیوانی ایک مرتبہ پھر دھیان گیان میں گم ہو چکی تھی اور نادیہ کے حواس ساتھ چھوڑے جا رہے تھے۔ پھر اس نے اچانک ہاتھ کا اشارہ دیا۔ ناجو اس اشارے کو پہچانتی تھی، فوراً نادیہ کا بازو دبوچ کر کھڑی ہو گئی۔ چل، ہمیں جانے کا حکم ہے۔ ناجو نے اس کی انگلی میں دبی سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں دبوچی اور تیزی سے آستانے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ پیچھے مت دیکھنا، اسے گھسیٹتی باہر لا رہی تھی۔ انادیہ کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے گھومتے سر کے ساتھ آخری مرتبہ گردن موڑ کے پیچھے دیکھا تھا۔ ناجو کی تنبیہ کے باوجود وہ اس کے جیسے جان سے نکل گئی۔ وہاں کونے میں اماں دیوانے سے دور جلدی لوبان کی اٹھتے دھوئیں کے پیچھے کوئی کھڑا تھا، سانس لیتا ہوا، مجبور، بے بس، بے حد خوبصورت چہرہ، اور اس چہرے پہ بے انت کرب کی اذیتیں رقم تھی۔ وہ ایک کم عمر نورانی صورت والا لڑکا تھا۔ اس نے شادی کے بعد افراہیم کے گھر میں نہیں، اس کے دل میں قدم رکھا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے گھر کی ہی نہیں، اس کے دل کی بھی ملکہ تھی۔ افراہیم اس سے محبت کرتا تھا اور اس کی ماں اپنے بیٹے کی محبت سے محبت کرتی تھی۔ افراہیم کی شاندار جاب کی وجہ سے زندگی میں سہولیات، امن، سکون سب کچھ تھا۔ معاشی لحاظ سے افراہیم اس کے بھائی سے کم نہ تھا۔ شادی کے 10ویں مہینے میں پیاری سی بیٹی نے ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا تھا۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ دوبارہ امید سے ہو گئی تھی۔ اماں کو پوتے کھلانے کا بڑا مان تھا اور روبا کی خواہش تھی اب کی دفعہ بیٹا ہو، اور کبھی کبھی خواہشیں ایسے بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ خدا نے اسے ایک نہیں دو بیٹوں سے نوازا۔ دونوں کی شکلیں جڑواں ہونے کے باوجود مختلف تھیں، بس آنکھیں، بال اور ہونٹ کا تل ایک جیسا تھا۔ افراہیم جیسا باقی دونوں میں کوئی بھی چیز مماثلت نہیں رکھتی تھی۔ بڑے ہوئے اطاعت مزاج انداز بھی مختلف، اور روبا بھی اپنے بیٹوں کی پیدائش سے پہلے والے وقت کو یاد کر رہی تھی جب وہ ایک تکلیف دہ حادثے سے گزری تھی۔ چھت سے اترتی ہوئی سیڑھیاں طے کرتے پھسلنا اور زمین پہ گر کر بے ہوش ہو جانا بڑا خوفناک وقت تھا۔ سانس سینے میں اٹکاتا ہوا ڈاکٹر پریشان اور افراہیم بپھرا ہوا۔ نہ بچے محفوظ تھے نہ ماں۔ روبا کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ایک پری میچور ڈیلیوری، 1.5 مہینہ اسپتال میں رہنے کے بعد اس کا آپریشن ہوا اور افراہیم کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ خیر و عافیت سے گھر آ گئی تھی۔ بچے تندرست تھے، اماں صدقے اتارتی نہ تھکتی تھیں، اور افراہیم کا انادیہ پہ غصہ ختم نہیں نہ ہوتا۔ اور اب تو روبا بھی انادیہ سے کھنچنے لگی تھی۔ وہ اس کی سہیلی تھی اور ہونے والی بھابھی بھی بلا وجہ ہی اس کی جان لینے کے در پہ تھی۔ انادیہ کو پہلے ہی کوئی پسند نہیں کرتا تھا، اور افراہیم اور اماں کی خاص تاکید، تنبیہ اور سمجھانے پر روبا نے بھی انادیہ سے دور رہنا شروع کر دیا تھا۔ افراہیم اکثر کہتا، اس سنہری بلا میں تمہارے بھائی کو آخر کیا نظر آیا ہے؟ وہ اس سوال پہ خاموش رہ جاتی تھی۔
اس معاملے میں وہ انتہا کی بے بس تھی۔ اسے لگتا تھا بھائی اپنے فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کرے گا۔ کبھی خیال آتا ہو سکتا ہے انادیہ نے جان بوجھ کر نہ کیا ہو، بے دھیانی میں چھلکا پھینک دیا ہو، مگر ابراہیم کہتے تھے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے انادیہ کو چھلکا پھینکتے دیکھا تھا، اور جب ابراہیم نے دیکھا تو پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ اس کا دل انادیہ سے کھٹا ہو گیا تھا۔ اسی دوران ابراہیم کا دباؤ بھی بڑھ گیا تھا۔ کاشف کو سمجھا وہ انادیہ سے بچ جائے، یہ بڑی خوبصورت بلا ہے، خون چوس ڈالے گی۔ اس کا ذہن تخریب کاری کی طرف مائل رہتا ہے۔ روپا خود بھی انادیہ سے بیزار ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اماں سے ذکر کیا تو وہ بے بس نظر آئیں۔ کاشف نہیں مانے گا، پہلے اس میں ہیرے لگے تھے، اب کیڑے نظر آ رہے ہیں۔ وہ واقعی نہیں مان رہا تھا۔ روپا پریشان تھی، پھر اس کا پریشانی کا وسیع دائرہ ہونے لگا۔ سیڑھیوں سے گرنا، بچوں کی پیدائش اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والا تکلیفوں کا سلسلہ، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلی مرتبہ اسے کچن میں برتن دھوتے ہوئے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ لگتا تھا جیسے کسی بچے نے اس کی قمیص کا دامن پیچھے سے کھینچا ہے۔ پہلے اس نے نظر انداز کیا، پھر خیال گزرا پاؤں جلدی بیٹی کچن میں نہ آ گئی ہو۔ اسی خیال کے تحت اس نے برآمدے تک بھی جا کر دیکھا، بچی اسے کاٹ میں سوئی ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنا وہم خیال کرتی واپس آ گئی، لیکن پھر دوبارہ ایسا ہوا تو مارے خوف کے اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے کچن میں کام ادھورا چھوڑا اور اٹھ کر بچوں کے کمرے میں آ گئی۔ پھر اسے جتنی بھی قرآنی صورتیں یاد تھیں باری باری سب پڑھیں اور جیسے دل سے سارا خوف نکل گیا۔ رات کو ابراہیم گھر آیا تو وہ سب کچھ بھول چکی تھی، بلکہ اپنی سالگرہ بھی، مگر ابراہیم نے بہت خوبصورت سرپرائز دیا تھا۔ انہوں نے ایک ریسٹورانٹ میں کھانا بھی کھایا اور کچھ تفریح بھی کی۔ پھر جب وہ گھر آئی تو بچوں کو سلاتے، فیڈر بناتے، ابراہیم کے لیے کافی تیار کرتے بہت سا وقت گزر گیا تھا۔ روپا نے کچن کی لائٹ بند کرنے سے پہلے چیزیں ٹرے میں رکھیں اور ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سوئچ بورڈ کے بٹن پہ کلک کی آواز کے ساتھ کچھ سرسراہٹ ہوئی اور ایک دم کچن میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ روپا کی جیسی جان نکل گئی تھی، اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گئی۔ ایک چناکے کی آواز سن کر ابراہیم افتاں خیزاں باہر آیا تو روبا تھر تھر کانپتی حواس باختہ تھی۔ روبا کیا ہوا؟ یہ شور کیسا تھا؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگا۔ اماں بھی بھاگی بھاگی پہنچ گئی تھی۔ روبا رونے لگی، لیکن کچھ بتانے سے قاصر تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی؟ بھلا کون یقین کرتا؟ اوکے جی، تو فائنلی ہمارے جن آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ناول شروع کیا تھا کہ ہاں جنوں اور جادوؤں والا ناول ہے۔ تو یہ والی جو ایپیسوڈ تھی نا، یہ بڑے مزے کی تھی۔ سب کچھ کلیئر کٹ تھا، کوئی زہران شہران نہیں تھا، کوئی افسون مشاہدی اور شہزادے شہزادیاں نہیں تھی۔ ایک ٹپیکل کہانی جو کہ میرے جیسے دماغ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، اور اب وہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ کون کس کا بچہ ہو سکتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو انایا ہے نا، وہ اس کی بیٹی ہوگی شاید، انادیہ کی ہے نا۔ اور یار یہ انادیہ کتنی خرانٹ عورت ہے، بچی ہی ہے، خیر لڑکی ہے، لیکن کیسے اس کی باتوں میں آ گئی ہے ناجو کی۔ اور اس کے بیٹے ہوں گے 2، فاتح اور رافع، اور یہاں پہ کہیں افراہیم اور ابراہیم میں پڑھ رہی ہوں، وہ افراہیم ہی ہوگا، یہ کبھی کبھی لکھنے میں مسٹیک ہو جاتی ہے، تو وہ افراہیم ہی ہوگا، رافع افراہیم اور فاتح افراہیم۔ اور ان کی بیٹی ہوگی انادیہ کی انایا، اور وہ اسی کے تھرو ان کو شاید کرے گی، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا گھر تباہ کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وہ نانا کے گھر میں اس کی گڑیا تھی، وہ انہیں کی کسی کے ایک کو برین واشنگ کرے گی کہ یہ تمہاری ہے، یہ تمہاری گڑیا ہے شاید، ہے نا۔ اور وہ تو سمجھ آ رہے ہیں، رافع اور فاتح کی بھی آ گئی ہے۔ اور یہ کوئی اس بیٹی کا کیا نام ہے یہ نہیں پتہ، کون تھی، ایک بیا تھی، ایک دیا تھی، اور ایک اور کون تھی، ایک انایا تھی، ہاں ہے نا۔ تو انایا تو سمجھ آ گئی، اور بیا اور دیا شاید پھر انادیہ ہی ہوگی، اور پھر بیا، یہ رابعہ کون ہے پتہ چل جائے گا یہ بھی جلدی، اور بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اب نیکسٹ والی ایپیسوڈ میں صحیح والا جادو ہوئے گا۔ اور اماں دیوانی کی کہانی بھی بڑے مزے کی تھی، اور صحیح ہے، بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہے رائٹر، مطلب جلدی پریگننسی ہو رہی ہے، بچے ہو رہے ہیں، پھر اگلے بچے ہو رہے ہیں، سب کچھ جلدی ہو رہا ہے، کوئی بھی چیز ڈریگ نہیں ہوئی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ کہانی ختم ہو رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے اس کی 3 ہی اور قسطیں آئیں گی اور ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ناول۔ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب جو پاسٹ ہے نا وہ کور ہو رہا ہے کافی سارا، تو پریزنٹ میں جب اب ہم آ جائیں گے نا تو مزہ آئے گا کہانی کا، ہے نا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوئے گا آگے؟ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کتنی بری بات ہے، آپ کو پتہ ہے مجھے سبسکرائبرز کی ضرورت ہے، اور آپ پھر بھی سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ضرور کر دیں۔ اچھا، میں ورنہ ناراض ہو جاؤں گی، اماں دیوانی کے پاس چلی جاؤں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔